السلام علیکم کے ایس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دل تیرے نام۔ ناول کی رائٹر ہیں ہما کوکب بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ 1 جنوری 1994۔ آج ایک دن کی تاخیر سے ڈائری لکھ رہی ہوں۔ کل رات ڈائری لکھنے کا وقت بھی کہاں تھا۔ نیو ایئر منانے کے چکر میں صبح تک وہ ہنگامہ اور شور شرابہ رہا کہ بس۔ پھر جب سونے کے لیے لحافوں میں گھسے تو اتنی تھکن تھی کہ ایک لفظ بھی لکھنا مشکل تھا۔ کل کی نیو ایئر پارٹی بھی بس یوں ہی رہی، ہمیشہ کی طرح ممی کی ڈانٹ سے بھرپور۔ وہ بھی ٹھیک کہتی ہیں کہ یہ ہمارے سال کی شروعات تو نہیں ہے۔ وہی ہم نے مان لیا کہ ہمارے سال کی یہ شروعات نہیں ہے، تبھی تو اتنے جوش و خروش سے اسے مناتے ہیں، مگر نہ کبھی ممی ہماری بات سمجھی اور نہ کبھی ہم ان کی۔ خیر یہ تو ہر مرتبہ کا معاملہ ہے، کون اسے موضوع بحث بنائے۔ اس مرتبہ سب سے دلچسپ بات تھی انصر کی آمد۔ وہ بالکل ویسا ہو گیا ہے جیسا کبھی میں اس کے لیے دعا مانگا کرتی تھی، لیکن گڑبڑ یہ ہوئی کہ میں اب پرانی والی نوال نہیں رہی، میں بھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہوں، اور ایک مرتبہ پھر ہم دونوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے درمیان۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ وہ انتہا درجے کا بدتمیز، جاہل اور ہٹ درم ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ممی سے پوچھا تھا کہ آخر یہ ہمارا لگتا کیا ہے کہ مزے سے یہاں روٹیاں توڑ رہا ہے، ہر وقت ناک میں دم کیے رکھتا تھا، کبھی میری اتنی پیاری گوری سی مانوں کے کان مروڑ دیتا تھا، کبھی میری کاپیوں سے صفحے پھاڑ کر اپنی گرل فرینڈ کو خط لکھتا تھا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ کم از کم تب تو اسے کبھی کسی لڑکی نے لفٹ نہیں کروائی ہوگی۔ حد ہوتی ہے نا آدم بیزاری کی۔ اتنا آدم بیزار شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا انصر اب ہو چکا ہے۔ کبھی اسی لقب سے انصر بھی مجھے پکارا کرتا تھا، مزے سے قالین پر ٹانگیں پسارے آواز دیتا، ہیلو مس آدم بیزار، ذرا پانی تو لانا، اور میں جل کر کباب ہو جاتی تھی، اور تب تو مجھے بہت غصہ آتا تھا، دل چاہتا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دوں۔ جب میں کتاب میں سر دیے فزکس رٹنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی اور اس کی آواز آتی تھی، نوال عرف مس آدم بیزار، میں نظر انداز کر کے مزید زور و شور سے جولیس لا رٹنے لگتی تھی، اور اس کے بعد وہ اس قدر تواتر سے چلانے لگتا تھا کہ کانوں میں روئی ٹھونسنے کے باوجود بھی اس کی آواز پردے پھاڑ کر اندر گھستی محسوس ہوتی تھی۔ ایسے میں اٹھ کر جائے بغیر کیا چارہ رہ جاتا تھا۔ کیا مصیبت ہے، میں کھا جانے والے انداز میں کہتی تھی، ٹی وی کا چینل تبدیل کر دو، یا پھر ذرا پنکھے کی رفتار تو بڑھا دو۔ اوف، اس وقت میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی بھاری سا پتھر اس کے سر پر دے ماروں۔ ایسی حرکتوں پر بھی وہ ممی کا لاڈلا تھا۔ پتہ نہیں کون سا دور پار کا رشتہ تھا اس سے ہمارا۔ اب اگر اس کے ماں باپ نہیں تھے تو یہ میرا قصور تو نہیں تھا، ہمارے یہاں رہنا ہی تھا تو انسانوں کی طرح تو رہتا، لیکن نہیں۔ ممی کو تو ساری دنیا سے ہمدردی تھی، سارے جہان کا درد ان کے دل میں تھا، ماں سوائے اپنی اکلوتی بیٹی نوال کے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انہیں بیٹے کی بہت خواہش تھی، اور بالآخر یہ خواہش حسرت بن گئی تھی، مگر پھر یہ بھی میرا تو قصور نہیں تھا، لیکن اس کا کیا کیا جاتا کہ ان دونوں کی زندگی میں جو خلا تھا اس کی سزا میں بیچاری نوال بھگت رہی تھی۔ پاپا کا کیا تھا، وہ تو بس مہمانوں کی طرح آتے تھے اور اسی طرح چلے جاتے تھے۔ یوں بھی انصر ان کا بھی کم لاڈلا نہیں تھا، پتہ نہیں ان کے ہی کسی رشتہ دار کا بیٹا تھا۔ اس کی ہر جاہلانہ حرکت کی شکایت لے کر میں آنکھوں میں آنسو بھرے ممی کے پاس جاتی تھی، ممی پلیز اس انصر کو گھر سے نکالیں، یہ شخص ناقابل برداشت ہے۔ تم کیوں ہر وقت اس بیچارے کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ میں کب پیچھے پڑی رہتی ہوں؟ میں اتنے مشکل سوال حل کر رہی تھی کہ اس نے مجھے صرف ٹی وی کا چینل تبدیل کرنے کے لیے بلایا، خود نہیں اٹھ کر سکتا تھا۔ میں اتنی فالتو ہوں، نوکر سمجھا ہوا ہے اس نے مجھے۔ موٹے موٹے آنسو گالوں پر لڑک آئے۔ مجھے پتہ ہے کتنا پڑھتی ہو تم، ایک ٹی وی چینل تبدیل کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، چند لمحوں میں کر کے تم دوبارہ پڑھنے بیٹھ سکتی تھی، مگر تم اس کے ساتھ لڑنے کھڑی ہو جاتی ہو۔ اتنی دیر میں تم 4 مزید سوال حل کر سکتی تھی۔ ممی سے ڈانٹ کھا کر مڑتی تو وہ لاؤنج میں کھڑا ہوتا، مجھے دیکھتے ہی منہ چڑھا دیتا۔ کر دی میری شکایت۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رو رو کر بے حال ہو جاتی۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ ممی اور پاپا کا سگا بیٹا ہے اور میں ان کی لپالک ایک کسی پر کیا موقوف تھا۔ وہ تو مجھے تنگ کرنے کا ایک موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ جب مجھے اپنی کسی سہیلی سے اسکول میں کیے کسی کام کے متعلق پوچھنا ہوتا تھا تو مجھے فون کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ 2 چھلانگیں لگا کر مجھ سے پہلے ہی فون کا ریسیور اٹھا لیتا تھا، اور مجال ہے کہ 2 گھنٹے سے پہلے فون کو چھوڑے۔ میں پہلے تو تھوڑی دیر تک ادھر ادھر پھرتی رہتی، پھر اسے جلدی فون بند کرنے کو کہتی، لیکن وہ کب مانتا تھا۔ بالآخر میں ہی آنکھوں میں آنسو لیے پاؤں پٹکتی واپس مڑ جاتی تھی۔ میری تو اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری آنکھوں میں اتنے آنسو کہاں سے آتے تھے۔ ہر بات پر روتی تھی، شاید اس لیے کہ دبلی پتلی سی تھی، پھر میں کسی پر روب بھی نہیں جما سکتی تھی، کوئی سنتا ہی نہیں تھا میری بات۔
شور شرابہ مجھے کرنا نہیں آتا تھا، لے دے کر ایک ہی ہتھیار تھا میرے پاس، اور وہ تھے آنسو۔ مگر اس کا کیا کیا جائے کہ گھر میں میرے ان آنسوؤں کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ممی اور پاپا تو عنصر کو کوئی فرشتہ خیال کرتے تھے، وہ ان کے سامنے رہتا بھی ایسے ہی تھا جیسے کوئی فرشتہ ہو، اور میں اس کے اس گنے پن پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی رہتی تھی۔ وہ بہت اسمارٹ تھا، باقاعدگی سے سوئمنگ اور رائڈنگ کیا کرتا تھا، اور تعلیمی لحاظ سے بھی میری نسبت کہیں آگے تھا۔ ممی اور پاپا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ انہیں رزلٹ سے غرض تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ مجھ سے آگے رہا کرتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں اتنی محنت کے باوجود بھی میں کبھی اس سے آگے نہیں نکل سکی تھی۔ ویسے تو ہماری کلاسیں مختلف تھیں، وہ مجھ سے 3 سال سینئر تھا، اور اصولاً ہم دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ باتیں ہمارے بزرگ کب سمجھتے ہیں۔ ممی پاپا بھی گریڈز دیکھتے تھے اور بس۔ گھر میں وہ وقت اتنے سکون سے گزرتا تھا جب دوپہر کو وہ سوئمنگ پول چلا جاتا تھا۔ رائڈنگ کے لیے وہ صبح سویرے اس وقت جایا کرتا تھا جب ہم سب سو رہے ہوتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن اسے خیال آیا ہوگا کہ اس سے کتنی غلطی ہوئی، وہی مجھے تنگ کرنے کا روز، ایک اور نادر موقع وہ نہ جانے کب سے گنواتا چلا آ رہا تھا۔ بس مجھے یقین ہے کہ جوں ہی اسے یہ خیال آیا ہوگا اسی وقت وہ میرے کمرے میں آ دھمکا ہوگا۔ اس وقت میں کیمسٹری سے کشتی لڑنے میں مصروف تھی۔ تم صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ گویا ہوا تھا۔ نہیں پڑھتی؟ پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے تنک کر جواب دیا۔ کل سے تمہیں صبح کی نماز پڑھنی ہے، اس نے حکم دیا۔ کیوں؟ تم پر اچانک وہی نازل ہوئی ہے کیا؟ میں مزید چڑ گئی۔ 2 گز لمبے سانپ آئیں گے تمہاری قبر میں، اس نے ایسے کہا جیسے یہ فرحت بخش منظر ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، اور وہ اسے جی بھر کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ آنے دو، اور تم ایک نماز پڑھ کر یہ سمجھتے ہو کہ تم ان سانپوں سے بچ جاؤ گے؟ ناممکن۔ تمہاری قبر میں 4 گز کے سانپ اور ان کے ساتھ درجن بھر بچھو بھی آئیں گے۔ میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دراصل میری رائڈنگ پر جانے کے بعد آئندہ تم گھر کی کنڈی اندر سے لگایا کرو گی، باہر گیٹ میں خود بند کر دیا کروں گا۔ اب جب اس کام کے لیے اٹھو گی تو ساتھ نماز بھی پڑھ لیا کرنا، شاید سانپوں کی لمبائی کم ہو جائے۔ اوف خدایا، میرا بھلا! میرا بھلا اسے سوچتا ہی کب تھا؟ کیسے حاتم طائی کی قبر پر لات مار کر کہا کہ باہر گیٹ میں خود بند کر دیا کروں گا، اور پھر خدا جانے کیسے اس نے ممی کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ نوال کا صبح کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جب وہ صبح کی نماز پڑھنے اٹھے گی تو اندر سے گھر کی کنڈی بھی لگا دیا کرے۔ اس کے بعد میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی گئی۔ صبح سویرے نیند کے جھونکوں کے درمیان بمشکل نماز پڑھتی، اور پھر عنصر کی رائڈنگ پر جانے کا انتظار شروع ہو جاتا۔ وہ بھی گنگناتے ہوئے تیار ہوتا اور اتنی دیر لگا دیتا کہ تب تک نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی ہوتی تھی۔ پھر جب میں دروازے کی کنڈی لگا کر اپنے بستر پر واپس آتی تو پوری کوشش کے باوجود بھی دوبارہ نیند نہیں آتی تھی۔ جو کہیں آ جاتی تو اسی وقت ممی اسکول کی تیاری کے لیے جگانے آ جاتی۔ ساری رات اس خیال پر کٹتے ہوئے گزرتی کہ صبح کا آغاز اسی بدترین انداز میں ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے اچھی بھلی نیند تباہ ہو جاتی تھی۔ میں اب تک نہیں بھول سکتی کہ وہ میری زندگی کے کتنے بھیانک دن تھے۔ ایسے ہی ایک دن جب میں جل کر کباب ہو چکی تھی اور ممی بھی حسب معمول مجھ پر ہی نصیحتوں کی پٹاری الٹا رہی تھی، میں بری طرح زچ ہو گئی۔ ممی، آپ ہمیشہ اس جنگلی کی طرف داری کرتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے اسے نہیں، مجھے کسی سے لے کر پالا ہے۔ فضول باتیں مت کیا کرو نوال، تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں، اور خبردار جو آئندہ تم نے کہا کہ اسے کہیں سے لے کر پالا ہے، میں آئندہ کبھی تمہارے منہ سے ایسی بات نہ سنوں۔ ممی نے سختی سے کہا۔ میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اسے کہیں سے لے کر پالا ہے؟ آپ نے تو مجھے کہیں سے لے کر پالا ہے۔ میں آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی۔ نوال، ممی نے اسی لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے کہ میں پھر کبھی ایسی بات تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ ذرا اپنے اور اس کے رپورٹ کارڈز کا جائزہ لو۔ 5ویں کلاس سے وہ وظیفہ لیتا آ رہا ہے، اور تم نے مجال ہے جو کبھی کلاس میں بھی پوزیشن لی ہو، سارا دن جلتی کڑتی رہتی ہو، کس برتے پر اتنا اکڑ رہی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں آپ کی بیٹی ہوں ممی، پھر بھی مجھے اس گھر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں کہاں کا لپالک، وہ مسلسل میرا حق چھین رہا ہے۔ ہر اچھی چیز اسے ملتی ہے، اس کا کمرہ اتنا اچھا ہے، آپ لوگ ہر چیز پہلے اسے دیتے ہیں، مجھے سہیلیوں کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ سارے جہاں میں نہ جانے کہاں کہاں گھومتا پھرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھ تک آپ لوگوں کا پیار بھی اس کے بعد ہی پہنچتا ہے۔ آخر وہ ہمارا لگتا کیا ہے کہ یہاں مزے سے روٹیاں توڑ رہا ہے؟ میں روتے روتے چلاتی جا رہی تھی۔ ابھی میری بات مشکل تمام ختم ہوئی کہ ممی کا تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، اور تمہاری سزا ہے کہ تم نہ آج ٹی وی دیکھو گی اور نہ رات کا کھانا کھاؤ گی، اور 1000 مرتبہ آئی ایم سوری لکھ کر مجھے دکھاؤ گی۔ اینڈ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ یعنی سچ بولنے کی اتنی کڑی سزا؟
اپنے کمرے میں پہنچ کر میرا دل چاہا کہ دوپٹے کا پھندا بنا کر خودکشی کر لوں۔ میرے گھر والوں کو میری قدر میرے مرنے کے بعد ہی آئے گی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان دنوں میں دوپٹہ نہیں اوڑھا کرتی تھی اور میری وارڈروب میں دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر بستر کی چادر کا پھندا بنانے کی کوشش کی، لیکن بازو تھک گئے، مگر میں اسے پنکھے میں اٹکانے میں ناکام رہی۔ بالآخر خاموشی سے کاپی سے صفحہ پھاڑا اور 1000 مرتبہ آئی ایم سوری لکھنے بیٹھ گئی، ڈھیر سارے آنسوؤں کے درمیان۔ اس ساری شام گھر میں کافی امن رہا، پھر اچانک افراتفری محسوس ہونے لگی، پر میں اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ تھوڑی دیر بعد ممی میرے کمرے میں آئیں۔ نوال، انصر نے تمہیں کچھ بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ نہیں، میں نے اختصار سے کام لیا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ میں اس کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی، وجہ تو وہ تھپڑ تھا جو ابھی سپیر کو ہی میں نے کھایا تھا۔ کہاں جا سکتا ہے، اب تو 8 بجنے کو آئے ہیں، اتنی دیر تو وہ بغیر بتائے کہیں باہر نہیں رہتا۔ ممی کے لہجے میں شدید تشویش تھی۔ کچھ کہنے سے خود کو بمشکل روک کر میں سامنے کھلی کتاب پر جھک گئی۔ ممی باہر نکل گئی۔ میں دل ہی دل میں مسکرائی، اب پتہ چلے گا کہ ممی اور پاپا کتنے فیئر ہیں۔ اصولاً آج انصر کو بہت ڈانٹ پڑنی چاہیے۔ پھر کتاب سامنے کھلی چھوڑ کر میں نے کان باہر کی آوازوں پر لگا دیے۔ پاپا اس کے دوستوں کے گھر فون کر کے پتہ کر رہے تھے۔ وہ سوئمنگ پول گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ جو دوست سوئمنگ کرتے تھے ان کے مطابق وہ بہت اطمینان سے انہیں خدا حافظ کہہ کر گھر چلا گیا تھا، بلکہ ایک نے تو اسے مین روڈ سے گھر والی لین کی طرف مڑتے بھی دیکھا تھا۔ ممی تو تھوڑی دیر بعد ہی رونے لگی۔ کہاں چلا گیا انصر؟ وہ اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہے، اسے ضرور کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کہیں کوئی گاڑی نہ ٹکر مار گئی ہو، یہ کہیں کہ اس نے کسی گاڑی کو ٹکر نہ مار دی ہو، میں نے دل میں سوچا۔ رات 10 بجے پاپا اسے تلاش کرنے باہر نکلے اور تھوڑی دیر بعد ممی روتی ہوئی گھبرائی میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا نوال۔ کیا انصر؟ میں سمجھ نہ سکی، اور کس کی بات کر رہی ہوں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری زبان ایسی چلتی ہے کہ پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں کبھی دہرانا نہیں چاہوں گی۔ انصر ممی کی الماری سے 1000 روپے اور اپنے چند کپڑے لے کر گھر سے چلا گیا تھا، اپنی زندگی خود بنانے کے لیے۔ اس کی وہ تحریر آج تک مجھے یاد ہے۔ اس نے لکھا تھا، پیاری ممی اور پاپا، آپ لوگوں کو دکھ ہوگا یہ جان کر کہ میں اپنے اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ وجہ کوئی خاص نہیں، بس اچانک یہ خیال آیا کہ کب تک نوال کے حصے پر یوں ہی چپٹتا رہوں گا، وہ سب کچھ جس کی حصہ دار صرف نوال ہے، میں اس سے چھینتا جا رہا ہوں، آپ لوگوں کی محبت تک۔ میرا ایف اے مکمل ہو گیا ہے، چند دنوں میں رزلٹ بھی نکل آئے گا، اور میرا خیال ہے کہ اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکوں۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے لیے۔ جب میں چھوٹا سا تھا اور میرے پاس چھت کی صورت میں صرف ایک نیلا آسمان تھا، اس وقت آپ نے مجھے پناہ دی، محبت دی اور اتنا کچھ دیا کہ میں گننے بیٹھوں تو کبھی گن بھی نہ سکوں۔ مجھے ان سب میں سے کچھ چھوڑنے کا افسوس ہے تو صرف آپ کی محبت۔ آئی ایم سوری نوال، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا، بہت ستایا، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے تم سے ہنسی مذاق بھی نہ کرتا تو کیا کرتا؟ یہاں اور تھا ہی کون جس کے ساتھ ایسی کمپنی مل سکتی؟ میں تو چاہتا تھا کہ کسی دن تم رونا دھونا چھوڑ کر برابر کی ٹکر کے حملے کرو گی، لیکن خیر جانے دو۔ ممی، میں سخت شرمندہ ہوں کہ آپ کی الماری سے 1000 روپے نکال کر لے جا رہا ہوں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے۔ اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مجھے یقین ہے کہ چند لمحے اور اس گھر میں ٹھہرا تو آپ سب کی محبت میرے پاؤں پکڑے گی، اور میں اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ خدا حافظ، آپ کا انصر۔ اس کے جانے کے بعد بہت دن تک مجھے یہ احساس جرم ستاتا رہا کہ وہ میری وجہ سے گھر چھوڑ گیا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ خیال ذہن سے محو ہو گیا اور میں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اس مصیبت سے نجات ملی۔ ایف اے کا رزلٹ نکلا تو جنرل سائنس گروپ میں اس کی دوسری پوزیشن تھی۔ ممی نہ جانے کب تک روتی رہیں، پاپا یوں تو انہیں تسلی دے رہے تھے لیکن وہ خود بھی بہت افسردہ، بہت ڈپریس تھے۔ پھر دن پر دن گزرتے گئے، کتنے موسم آئے کتنے گئے، مگر انصر گھر میں نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے گھر کا فرد رہا۔ ہر دیوار پر اس کی اتنی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی چند لمحے قبل کسی کام سے گھر سے باہر نکلا ہو۔ ممی تو اسے ایسے یاد کرتی تھی جیسے ان کا کوئی سگا بیٹا کہیں کھو گیا ہو، اور اب اسے بچھڑے ہوئے تقریباً 7 سال ہوئے تھے کہ وہ بالکل اچانک پاپا سے ملا۔ اس وقت وہ ایک ملٹی نیشنل فرم میں مارکیٹنگ ایگزیکٹو تھا اور اسی حیثیت میں پاپا کے آفس آیا تھا ایک بزنس ڈیل کے لیے، اور وہاں سے ظاہر ہے ہمارے گھر آیا۔ ممی تو اس سے مل کر خوشی سے دیوانی ہو گئی اور وہ بھی حیران تھا اپنی اتنی ساری تصویریں دیکھ کر، مگر اب وہ پہلے والا انصر نہیں ہے، میں تو پہچان ہی نہیں سکی اسے، اتنا ڈیسنٹ، سنجیدہ اور بردبار۔ اوف، مجھے تو اس سے الجھن ہونے لگی تھی۔ 2 دن ہوئے ہیں اسے آئے ہوئے،
اور مجال ہے کہ ان 2 دنوں میں اس نے چند رسمی باتوں کے علاوہ مجھ سے ایک جملہ بھی کہا ہو۔ خیر میں کون سا مری جا رہی ہوں کہ وہ مجھ سے ضرور بات کرے، مگر اب بندے کو اس قدر آدم بیزار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کل رات نیو ایئر کی پارٹی تھی۔ میں نے اپنے سب کزنز اور فرینڈز کو بلا رکھا تھا۔ سب کزنز اور فرینڈز مل کر ہلا گلا کر رہے تھے اور وہ ایک کونے میں بیٹھا دھیمی آواز میں BBC دیکھ رہا تھا۔ پلیز آپ ہی آئیں ہمارے ساتھ، میں نے رسماً اسے کہا تھا۔ نہیں شکریہ، اور بات ختم۔ پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج بھی آدھا دن گھر سے باہر رہا اور بقیہ آدھا ممی سے لاڈ اٹھواتے ہوئے گزرا۔ خیر مجھے کیا۔ 5 جنوری۔ جب سے انصر آیا ہے ممی تو مجھے بھول ہی گئی ہیں۔ ویسے میں انہیں یاد ہی کب تھی، یہ تو اس کے چلے جانے کے بعد انہیں کوئی اور ملا ہی نہیں تھا، ورنہ میری جگہ پھر وہی ہوتی۔ اور ذرا اس لاڈ صاحب کو تو دیکھو، کیسے مزے سے آفس جانے سے پہلے کہہ دیا، ممی آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، مگر اب میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کون سا گھر؟ بیٹا یہی تمہارا گھر ہے، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ ممی ناشتہ چھوڑ کر بولی۔ ممی روب جما رہے ہیں کہ انہیں کمپنی کی طرف سے مکان ملا ہوا ہے۔ میں نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے کہا، دراصل میری عادتیں بگڑ گئی ہیں، اب اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے اور خاموشی کی بھی۔ اس نے یوں کہا جیسی میری بات سنی ہی نہ ہو۔ میں جل کر رہ گئی۔ صاف میرے اوپر طنز کر رہا ہے نیو ایئر پارٹی کے حوالے سے، میں نے سوچا۔ ممی اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی اور میں اطمینان سے ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ موصوف ممی کو سمجھا بجھا کر اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ اچھا ہوا جان چھوٹی، ایسے بور بندے سے تو ہر وقت بوریت کا شیرہ ٹپ ٹپ گرتا رہتا ہے، مگر ممی کو کون سمجھائے، یوں افسردہ بیٹھی ہیں جیسے دوسری مرتبہ اپنا سگا بیٹا کھویا ہو۔ 7 جنوری۔ حد ہوتی ہے نا کسی بات کی بھی۔ آج ممی اٹھ کر اپنے لاڈلے کے گھر چلی گئیں، اور یہی نہیں، وہ بھی محبت کا مارا انہیں چھوڑنے یہاں تک چلا آیا۔ بہت گناہ ہے قسم سے، اتنی محبت ہوتی ممی سے تو اپنے گھر کیوں چلا جاتا، یہاں نہ رہ جاتا، مگر نہیں، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ پتہ نہیں اکیلے کیا کیا عیش کرتا ہوگا، جو ظاہر ہے یہاں تو پورے نہیں ہو سکتے، لیکن الزام پھر مجھ پہ چاری کے سر۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اس نے ممی کو کیا سمجھایا بجھایا تھا۔ محترم دبے انداز میں کہہ گئے ہیں کہ میری موجودگی میں ان کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ میرے سامنے کہا ہوتا تو میں ضرور کہتی کہ ہاں زمانہ کیا کہے گا، میں تو کہتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا ہے وہ یہاں آ کر دوبارہ نہیں ٹک گیا، لیکن بار بار یہ سوچ کر ابل رہی ہوں کہ اپنی بات منوانے کے لیے آخر اس نے میری ذات کو درمیان میں کیوں گھسیٹا۔ بہت پہلے جب وہ ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا تب کی بات ہے، ہم سہیلیوں نے نئے نئے ڈائجسٹ اور افسانے پڑھنے شروع کیے تھے۔ اس وقت میں 9ویں کلاس میں تھی۔ کچھ تو عمر کا اثر تھا اور کچھ ان افسانوں کا خمار۔ لڑکیوں نے مجھے انصر کے حوالے سے چھیڑنا شروع کیا۔ جب وہ ایسا کرتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے بال نوچ لوں یا ان کا سر پھاڑ دوں۔ بھئی وہ تمہارا کزن ہے، تمہارے گھر میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ چکر تو ہوگا، وہ کہتی۔ وہ گن چکر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اگر وہ دنیا میں آخری مرد رہ گیا تب بھی میں اسے شادی نہیں کروں گی، میں زور دے کر کہتی۔ اور آج میں ایک بار پھر اپنے اس عزم کو دہراتی ہوں کہ اگر انصر دنیا میں آخری مرد رہ گیا تب بھی میرا انتخاب وہ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات مجھے اس کے منہ پر کہہ دینی چاہیے تاکہ وہ زمانہ کیا کہے گا والی بات کی فکر نہ کرے۔ 10 جنوری۔ 2 دن نہیں گزرے تھے کہ جناب آج ٹپک پڑے اور ممی نے سارے اہم کام چھڑوا کر موصوف کی خدمت خاطر میں لگا دیا۔ میں فون پر نازیہ کے ساتھ ہینور اسٹریٹ ڈسکس کر رہی تھی۔ کیا تباہی کی فلم ہے، اور ہیرسن فورڈ کی تو بات ہی اور ہے۔ اس کے آتے ہی ممی نے گھر میں کرائسس ڈکلیئر کر دیا۔ اتنی افراتفری مچائی کہ بس ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کہ شاید پرنس آف ویلز بنفس نفیس تشریف لے آئے ہیں۔ سب سے پہلے حکم جاری ہوا کہ فون بند کرو، پھر حکم ملا کہ ڈیپ فریزر میں غوطہ لگاؤ اور پیزا، کباب اور سموسے نکال کر فرائی کرو، ساتھ میں چیز کینوپیز بھی تیار کرو۔ بلیک آلیوز، چیریز اور پائن ایپل کی سجاوٹ کرتے ہوئے میں نے دل میں اسے کم سے کم 101 گالیاں تو ضرور دی ہوں گی، اور اپنے ہاتھ کا بیک کیا بلیک فارسٹ ٹرالی میں رکھتے ہوئے ان میں مزید 4-6 گالیوں کا اضافہ ہی ہوا تھا۔ اب یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا کہ وہ یہاں گھر میں آئے اور مجھے اپنی اتنی اہم ڈسکشن چھوڑ کر کچن میں گھسنا پڑے۔ بھئی ٹھیک ہے، اگر ممی کو بہت شوق ہے اسے اتنا کچھ ٹھسوانے کا تو کیا نوکر مر گئے ہیں، اور اس قدر گناہ انسان تو میں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب میں ٹرالی لے کر لیونگ روم میں پہنچی تو اس نے اس طرح ظاہر کیا جیسے اتنے عرصے تک ہمارے گھر پر پڑا روٹیاں نہ توڑتا رہا ہو، بلکہ وہ تو صدا کا معصوم آج پہلی مرتبہ میری صورت سے آشنا ہوا ہو۔ آپ پڑھتی ہیں؟ اس کے اس سوال نے تو میری کھوپڑی ہی چٹکا دی۔ کیسا بھولا بن رہا تھا۔ پڑھ چکی ہوں، میں نے چائے بناتے ہوئے بے رخی سے کہا، اور اس کے بعد اس کی گفتگو میں میرا ذکر تک نہیں آیا، حالانکہ میں اس کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجال ہے اس نے ایک بات بھی کی ہو مجھ سے۔ یہ سوال بھی یوں لگتا تھا جیسے بادل نخواستہ پوچھا ہو کہ کچھ نہ کچھ گفتگو تو کرنی ہی چاہیے۔ خیر میرا کیا تھا، میں ٹی وی کھول کر اسٹار ٹی وی پر بولڈ اینڈ دی بیوٹیفل دیکھنے لگی۔ میری طرف سے باڑ میں جائے وہ، میرا کیا لگتا ہے، ویسے بھی
اور مجھے اس سے کیا دلچسپی۔ 11 جنوری۔ آج میں اور سندس شاپنگ کرنے گئے تھے۔ کیا زبردست کپڑے آئے ہوئے ہیں لبرٹی میں۔ ویسے سندس کہہ رہی تھی کہ شادمان میں بھی زبردست ویرائٹی آئی ہوئی ہے، سب کچھ مل گیا، لیکن مجھے مارکس اینڈ اسپینسر کی لپسٹک کا اپنا پسندیدہ شیڈ نہیں ملا۔ میں سندس سے اسی مسئلے پر بآواز بلند تبادلہ خیال کرتی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی موصوف BBC دیکھ رہے تھے۔ میرا موڈ یقینی طور پر آف ہو گیا۔ شاپنگ بیگ صوفے پر پٹک کر دوپٹہ ایک طرف اچھال کر میں نے نوکر کو آوازیں دینا شروع کی۔ جی بی بی، ممی کہاں ہیں؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ آپ کی خالہ کے گھر گئی ہیں۔ ممی خالہ کے گھر کیا کرنے گئی ہیں جبکہ خالہ کی بیٹی میرے ساتھ ہے؟ میں بڑبڑائی۔ وہ یوں بیٹھا ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا جیسے آس پاس کچھ نہ ہو رہا ہو۔ گھر آتے ہی تمہارا پارا کیوں ہائی ہو گیا؟ سندس نے پوچھا، پھر میرے قریب آ کر کان میں بولی، یہ کون ہے؟ بہت ہینڈسم ہے لیکن بیٹھا ہوا یوں ہے جیسے ڈمی ہو۔ ہے ایک اجڑ، جاہل، گنوار اور جنگلی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اس کے کان میں کہا۔ لگتا تو نہیں ہے۔ سندس نے اس کا تفصیلی جائزہ لے کر میرے کان میں تبصرہ کیا۔ آزمائش شرط ہے، دیکھنا ابھی کیا ہوتا ہے، میں نے کہا اور وہیں بیٹھ گئی۔ سندس کو بھی اپنے ساتھ ہی گھسیٹ لیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ ہم چیریز کھاتے اور BBC دیکھتے رہے۔ پھر میں نے تھوڑی دور پڑا ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر چینل تبدیل کیا۔ میں اس وقت پرائم اسپورٹس دیکھتی ہوں، میں نے سندس کو مخاطب کیا۔ اب مجھے کیا خبر تھی کہ وہاں سائیکلنگ دکھائی جا رہی ہے۔ ویسے بھی مجھے کھیلوں سے کب دلچسپی ہے، مگر اب چونکہ چینل لگا دیا تھا، نہ صرف لگا دیا تھا بلکہ بآواز بلند یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ یہ میرا معمول ہے، اس نے مجبوراً اسکرین پر یوں نگاہیں جما دیں جیسے اس سے بڑھ کر دلچسپ کام اور کوئی بھی نہ ہو۔ حیرت کی بات ہے کہ انصر نے اپنے روایتی جنگلی پن کا ثبوت نہیں دیا۔ میرا خیال تھا کہ ممی کی غیر موجودگی میں وہ پھر پہلے والا انصر بن جائے گا۔ پہلے بھی وہ ان کے سامنے کب مجھے تنگ کرتا تھا، جہاں ممی ہوتی وہاں شرافت کا پتلا بن جاتا تھا، مگر حیرت کی جگہ غصے نے لے لی، اور یہ غصہ مجھے سندس پر بھی تھا اور انصر پر بھی۔ کتنے میٹھے لہجے میں سندس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ سنیے، آپ تعارف نہیں کرائیں گے اپنا؟ چلیں پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتی ہوں، میں سندس ہوں، نوال کی کزن۔ میں انصر ہوں، اس نے مختصراً کہا۔ انصر؟ آپ انصر ہیں؟ سندس ایسے جوش و خروش سے بولی جیسے امریکہ کے صدر سے اچانک ہی ملاقات ہو گئی ہو، اور پھر دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میں جل جل کر کباب ہو رہی تھی۔ اس گھر کی سب سے اہم فرد تو اسے دکھائی نہیں تھی جس کے ساتھ وہ باتیں کرتا، لیکن سندس اسے نظر آ گئی تھی۔ میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے سائیکل ریس ضرور دیکھنی تھی، اور ساتھ ساتھ اس طرح شور بھی مچانا تھا جیسے یہ تفریح کا آخری موقع ہو، مگر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے ان کی گفتگو پر کان لگا دیے۔ دونوں اس وقت اسٹریٹ تھیٹر پر گفتگو کر رہے تھے۔ سنو سندس، میں نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی، وہ مارکس اینڈ اسپینسر کی لپسٹک کا 40 نمبر آخر مجھے کہاں سے ملے گا؟ مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں تو ہوگا، مل جائے گا، اس نے کہا، اور پھر انصر کی زرعی خیالات سے مستفید ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلتا ہوں، ممی تو شاید دیر سے آئیں گی۔ جی ہاں، میری ممی دیر سے آئیں گی، میں نے میری پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، شاید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ درمیان میں ہی سندس نے اسے مخاطب کیا۔ انصر، آپ کسی دن ہمارے گھر آئیں، آپ کی کمپنی سب بہت انجوائے کریں گے۔ سندس کے اتنے شوقین لہجے نے تو مجھے آگ ہی لگا دی، لہجے میں مٹھاس ہی مٹھاس، جیسے ابھی ابھی نرالا کی دکان سے شیرے میں ڈبو کر آئی ہو۔ ضرور آؤں گا کسی دن، میں انتظار کروں گی، سندس نے کہا، پھر ایسا لہجہ جیسے اس نے ابھی سے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا ہو۔ حد ہوتی ہے نا، میں انتظار کروں گی۔ انصر کے جانے کے بعد میں نے سندس کی نقل اتاری۔ کیوں انتظار کرو گی تم اس کا؟ تم کیوں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو؟ سندس اطمینان سے ٹانگیں صوفے کے اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ واقعی میرے پاس کاٹ کھانے کو دوڑنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اسے زیادہ لفٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر میں نے کہا، صحیح بات تو یہ ہے نوال کہ تم نے جو کچھ ان کے متعلق کہا تھا وہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ انصر تو بہت اچھے ہیں۔ کیا؟ یہ انصر اچانک ان کے کیسے ہو گیا؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ سندس کی ہنسی نے مجھے ایک مرتبہ پھر کباب بنا دیا۔ عمر میں بڑے ہیں مجھ سے تو کیا اب انہیں تم کر کے لوٹ مارنے لگوں؟ واہ کیا زبردست منطق تھی سندس کی۔ اتنا بھی بڑا نہیں ہے تم سے، سال بھر بڑا ہوگا اور بس، سال بھر کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، میں نے تیزی سے کہا، مگر سندس جب تک رہی اسی خمار میں گم رہی۔ بمشکل گھنٹہ بھر کی ملاقات میں اس نے انصر کے متعلق اتنا کچھ جان لیا تھا کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ اتنا عرصہ میرے ساتھ بھی رہا تھا، لیکن میں نے تو کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا۔ بات کرتے ہوئے انصر کی آنکھوں میں چمک اتر آتی ہے، اس کا سگریٹ پکڑنے کا انداز مختلف ہے، اس کی عادت ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد راگ جھاڑتا ہے۔ یہ وقفہ بعض اوقات اتنا کم ہوتا ہے کہ راگ جھاڑتے وقت اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
بات چیت کے دوران وہ ہم لوگوں کی طرح زیادہ ہاتھ نہیں ہلاتا، اس میں قوت برداشت بہت زیادہ ہے۔ جب بھی وہ لیونگ روم میں برپا شور شرابے کو بھی ناپسند کرنے کے باوجود آرام سے برداشت کر رہا تھا۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو سندس نے اس کے متعلق نوٹ کی تھیں۔ صرف یہی نہیں، اس نے تو نہ جانے اور کیا کچھ نوٹ کیا تھا۔ خیر کرتی رہے، میرا کیا ہے، بس عجیب سی بات ہے کہ آج میں مسلسل جلدی کرتی رہی ہوں اور ایسا بہت ہی برسوں کے بعد ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، نہ کرے میری بلا سے، لیکن مجھے اپنی بہت توہین محسوس ہوتی ہے جب وہ اس طرح مجھے نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں کیا کھا جاؤں گی اسے جو وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور سندس کس طرح اسی کی باتیں کیے جا رہی تھی۔ کرتی رہے، میرا کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اس سطر کو لکھنے کے بعد میں کتنی دیر تک سوچتی رہی کہ یہ بات اچھی کیوں نہیں ہے، آخر اس میں برائی کیا ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بس مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کا ایسا کرنا مجھے پسند نہیں آیا، مجھے برا لگا ہے، وجہ چاہے جو بھی مرضی ہو۔ 13 جنوری۔ آج صبح ہی صبح سندس کا فون آ گیا۔ ابھی تو میری آنکھیں بھی پوری طرح نہیں کھلی تھیں، چھوٹتے ہی وہی ذکر: سنو نوال، انصر کب آفس سے واپس آتے ہیں؟ میرا موڈ اسی وقت خراب ہو گیا تھا، اور جب صبح ہی موڈ خراب ہو جائے تو باقی دن کا اچھا گزرتا ہے۔ تم نے اتنی صبح سویرے فون کیا ہے سندس؟ ابھی تک تو وہ غالباً آفس بھی نہیں گیا ہوگا، میں نے جل کر جواب دیا۔ میں تم سے ان کے آفس جانے کی نہیں، واپس آنے کے متعلق پوچھ رہی ہوں، اس نے میرے جلے بھنے لہجے کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ میں اس کی سیکرٹری نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ ہے کب جاتا ہے اور کب آتا ہے۔ قسم سے نوال، بہت ہینڈسم بندہ ہے، اس نے کہا۔ یہ خبر کافی پرانی ہے، وہ تب بھی ہینڈسم ہوتا تھا جب ہمارے گھر رہا کرتا تھا، میں بولی۔ افسوس کہ اس وقت ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کاش تب ہم پاکستان میں ہوتے۔ چلو تب یہاں نہیں تھے تو میں بھی نیو ایئر پارٹی میں ہی آ جاتی جب یہ ہمارے گھر ہوتا تھا، کاش تم واقعی تب یہاں ہوتی، میں نے بھی اسی قدر افسوس کے ساتھ کہا۔ سنا ہے تم نے ہی کچھ کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے گھر چھوڑ گئے تھے؟ سندس کے انداز میں تجسس تھا۔ میرے کچھ کہنے سے کیوں جاتا، بہت ڈیٹ تھا، صرف کسی کی کئی بات سے گھر نہیں چھوڑ سکتا، میں نے بگڑ کر کہا۔ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا، تم ناراض تو مت ہو؟ وہ جلدی سے بولی۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ میرے انداز میں بے رخی تھی۔ تمہارے ساتھ تو وہ بہت عرصہ رہے ہیں، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہے ہو تم دونوں، تمہارا ان کا تو بہن بھائیوں والا ساتھ ہوگا، پھر ان سے اس قدر نالاں کیوں ہو تم؟ سندس کی بات سن کر میرے تلووں کو آگ لگی اور اوپر میری کھوپڑی تک پہنچی۔ اللہ نہ کرے جو وہ میرا بھائی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کسی بھائی کی ضرورت نہیں سمجھی تو تمہیں کیوں خیال آ گیا کہ میرا ایک بھائی ہونا چاہیے؟ وہ میرا بھائی ہرگز نہیں تھا، اور نالا میں اس لیے رہتی ہوں کہ وہ میرا دشمن اول تھا۔ میں نے ریسیور پٹخ دیا۔ صبح کی شروعات ایسی ہو تو اختتام کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے کسی نجومی کے پاس جانے کی تو ضرورت نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ کہیں نہ کچھ گڑبڑ ہوگی، اور وہ ہو کر ہی رہی۔ میں اور فرق مل کر بونجوئی کی نئی کیسٹ پر باتیں کر رہے تھے۔ ڈیک پر اونچے والیوم میں ان دیئر آرمز لگا ہوا تھا۔ اماں، اس میں گٹار کیا کمال بجایا گیا ہے، وہ بولا۔ وہ تو تقریباً اس کے تمام گانوں میں ہی بہت اچھا ہے۔ یہ سنا ہے تم نے فرق، اف آئی واز یور مدر؟ میں نے کہا۔ ہاں بیچارہ بہت مایوس گیا تھا، تبھی اس نے یہ گایا ہے، وہ ہنسا۔ تم بیٹھو، میں ذرا کمانڈو ایکشن مارتی، ممی کی نظر بچا کر شاید کچھ کھانے پینے کے لیے لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ ظاہر ہے کمانڈو ایکشن کا پہلا تقاضا تھا کہ ممی کی نظر بچائی جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ جائزہ لیا جائے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ ممی اور پاپا دونوں لیونگ روم میں تھے اور چائے کی ٹرالی سامنے رکھے مصروف گفتگو تھے۔ گفتگو بھی دلچسپ تھی تو میں رک گئی۔ آج سندس کی فرمائش پر بڑی آپی نے انصر کو شام کی چائے پر بلایا ہوا تھا۔ ممی نے پاپا کو بتایا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ بہت گنی ہے سندس، یہی وجہ تھی کہ صبح فون کر کے ان کے آفس سے واپسی کا وقت پوچھ رہی تھی۔ میں نے سوچا، خدا گواہ ہے کہ جب ہم اسے اپنے گھر لے کر آئے تھے تو ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ اس کا مستقبل اچھا ہوا تو نوال کی اس سے شادی کر دیں گے، لیکن جیسے جیسے دونوں بڑے ہوتے گئے میرے دل میں یہ خواہش جڑ پکڑتی گئی۔ مگر پھر انصر چلا گیا۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا تھا، نوال نہ ہوتی تب بھی انصر کو اسی محبت اور چاہت سے پالتی۔ اب جب وہ ملا تو اسے دیکھنے کے بعد یوں لگا جیسے مجھے میرا بیٹا مل گیا ہو۔ جب تھوڑی دیر گزری تو پھر وہی پرانے خواب دیکھنے لگی، نوال اور انصر کی شادی کے، مگر شاید قدرت کو یہ منظور ہی نہیں۔ ان کے لہجے میں افسردگی تھی۔ ان باتوں پر پریشان نہیں ہوا کرتے، جہاں ہماری بیٹی کا مقدر ہوگا وہیں اس کی زندگی گزرے گی۔ نوال کو کون سی کمی ہے رشتوں کی، ایک سے ایک اعلیٰ رشتہ موجود ہے۔ پاپا نے انہیں تسلی دی۔ مگر ان میں سے کوئی انصر تو نہیں ہے؟ ممی نے کہا۔ جانے دو، ہم نے کوئی تجارت تو نہیں کی تھی، اور پھر ہم نے اسے دیا بھی کیا ہے؟ اپنی زندگی تو خود بنائی ہے اس نے، اور اگر ہم نے اسے کچھ دیا ہوتا تو بھی ہم اس سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی زندگی کا فیصلہ اسے خود کرنا ہے۔ خاندان کے وہی لوگ جو اس پر ترس کھاتے تھے لیکن اسے اپنے پاس رکھنے پر تیار نہیں تھے کہ ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، آج وہی سب اس کے سامنے بچھے جاتے ہیں۔ کوئی چائے پر بلا رہا ہے اور کوئی کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔
کیا چلن ہے زمانے کا؟ ممی نے آہ بھری۔ ہمیں کیا، کوئی جو مرضی کرتا رہے، مجھے چائے بنا کر دو۔ پاپا نے کہا، میری نوال کی تو کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے گی، لیکن میں نے انصر کو ماں بن کر پالا ہے، کیا اتنا بھی حق نہیں ہے میرا کہ اس کی شادی کے سلسلے میں کوئی میری رائے بھی لے لے، یا وہی مجھے ماں سمجھ کر مجھ پر اعتماد کرے؟ ممی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کم آن، روتی کیوں ہو رابعہ؟ یقین کرو کہ اگر انصر کی جگہ ہمارا سگا بیٹا ہوتا تو ہم اس کی زندگی میں بھی اس سے زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے تھے جتنی کہ انصر کی زندگی میں کرتے ہیں۔ پاپا نے انہیں سمجھایا، آپ جو کچھ بھی کہیں، میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میری محرومی پر ترس آ گیا ہے اور اس نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، لیکن میں تو اتنی محبت کے ساتھ بھی خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ ممی نے باقاعدہ رونا ہی شروع کر دیا۔ میں بوجھل قدموں سے واپس پلٹ آئی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ یہ سب کیا ہے؟ ممی کو بیٹے کی کتنی شدید خواہش تھی، اس کا اندازہ مجھے آج ہی ہوا ہے۔ میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں ان کے لیے۔ اور انصر، پتہ نہیں کیوں میں شدید کنفیوز ہو رہی ہوں، لگتا ہے جیسے کسی دھن میں داخل ہو گئی ہوں۔ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ مل ہی نہیں رہا۔ انصر کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہوں؟ پتہ نہیں، شاید یہ کہ ہم دونوں پہلے کی طرح ایک دوسرے سے آج بھی اتنے ہی دور ہیں جتنا نارتھ پول اور ساؤتھ پول سے دور ہے۔ 16 جنوری۔ دن اچانک کتنے بوجھل ہو گئے ہیں، گھر میں عجیب سی ٹینشن ہے۔ پہلے ہی ہم گھر میں کتنے افراد ہیں، کل 3۔ ممی ہر وقت اداس اداس سی رہتی ہیں، پاپا کی تمام توجہ بھی انہی کی طرف ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے ممی کی نظر میں اس ساری صورتحال کی ذمہ دار میں ہوں۔ ویسے تو کسی کی باتیں چپکے سننا بہت ہی بری بات ہے، لیکن میں کیا کروں کہ ممی پاپا مجھے اپنی کسی بات میں شامل ہی نہیں کرتے، اور میں کم از کم اپنے سے متعلق ہر بات تو جاننا ہی چاہتی ہوں۔ آج کل تو بس ممی کو ایک ہی دکھ ہے کہ دنیا نے ان سے ان کا اکلوتا بیٹا ایک نہیں 2 مرتبہ چھینا ہے۔ ان دنوں تو وہ یہاں آتا بھی نہیں ہے، اور آئے گا بھی کیوں؟ خاندان میں ہر طرف اتنی خاطر مدارت جو ہو رہی ہے۔ ابھی آج ہی ممی نے پھر رونے کا سیشن لگایا تھا، اور اس کا قصور بھی میرے سر منڈ دیا۔ اتنے دن ہو گئے انصر نے چکر نہیں لگایا، اور یہاں آ کر اسے کرنا بھی کیا ہے؟ وہ ہم سب سے متنفر ہو گیا ہے، اور یہ سب کیا طرح نوال کا ہے۔ جو کچھ ہوا اس کے بچپنے کی وجہ سے ہوا۔ نوال نے جان بوجھ کر تو اسے کوئی تانا نہیں دیا تھا۔ پاپا نے انہیں سمجھایا، اتنی بچی بھی نہیں تھی نوال، میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ محبت کا پودا لگانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن اسے کاٹ پھینکنے میں ایک پل سے زیادہ نہیں لگتا۔ ممی کی آنکھوں سے آنسو تواتر کے ساتھ بہنے لگے تھے۔ رابعہ، کیوں خود پر ظلم کر رہی ہو؟ نوال کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں اس کی شادی کی فکر ہے نا؟ بس تم شادی کی تیاری شروع کرو، اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو 2 مہینے کے اندر اندر اس کا رشتہ طے کر کے اسے رخصت کر سکتے ہیں۔ ایک سے ایک اعلیٰ رشتہ ہے اس کا۔ اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے تو جو مجھے انصر کے واپس آ جانے کی تھوڑی بہت امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کیا پتا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ وہ چلا گیا تھا، برسوں بیت گئے تھے تو میں نے صبر کر لیا تھا، اب کیسے صبر کروں جب وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے مجھ سے اس قدر دور ہے۔ میں اسے داماد کی حیثیت سے بعد میں دیکھتی ہوں، پہلے وہ میرا بیٹا ہے۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اب ظاہر ہے پاپا کیا بتاتے کہ وہ کیا کریں، انہیں تسلی ہی دینے لگے۔ کتنی عجیب بات ہے، میں ممی کی سگی بیٹی ہوں اور ممی مجھے میری حیثیت دینے پر تیار ہی نہیں۔ وہ انصر کو داماد کی حیثیت سے نہیں دیکھتی بلکہ بیٹے کی حیثیت سے دیکھتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے وہ بیٹی کی حیثیت سے نہیں دیکھتی ہوں گی بلکہ بہو کی حیثیت سے دیکھتی ہوں گی۔ پورے دن میں ایک ہی اچھی بات ہوئی تھی۔ آج فرق آیا تو ہمیشہ کی طرح وقت دلچسپ ہو گیا۔ اس نے بہت مزے کا قصہ سنایا۔ فرق کے کالج کے وائس پرنسپل کی نظر بے حد کمزور ہے، اتنی زیادہ کہ اس بات پر اکثر اسٹوڈنٹس کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتے رہتے ہیں۔ کالج میں جب سے یونیفارم پہننا ضروری ہوا ہے تب سے وائس پرنسپل مسلسل کلاسوں میں جا کر ان کے یونیفارمز کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ آج وہ فرق کی کلاس میں گئے تھے اور فرق نے نیلی جینز پر نیلی چیک والی قمیض پہن رکھی تھی۔ وائس پرنسپل نے اسے کھڑا کیا۔ آپ کی پتلون ٹھیک رنگ کی نہیں لگ رہی۔ انہوں نے کہا، نہیں سر آپ دیکھ لیں یہ گرے رنگ کی ہے۔ فرق نے معصومیت سے کہا، اور آپ کی قمیض؟ سر یہ تو سفید ہی ہے مگر آج کچھ میلی ہو رہی ہے، اس پر داغ لگے ہوئے ہیں۔ فرق نے کہا، آل رائٹ آپ بیٹھ جائیں، لیکن آئندہ میں آپ کو میلی قمیض پہنے نہ دیکھوں۔ اور وائس پرنسپل آگے چلے گئے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر کبھی کبھار فرق چکر نہ لگایا جایا کرے تو میں کتنی بور ہو جاؤں اس گھر میں۔ 20 جنوری۔ دن کتنے ڈل ہو گئے ہیں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں۔ ذرا سی بات کا ممی نے بتنگڑ بنا لیا ہے۔ پاپا کو اچانک میری شادی کی فکر شروع ہو گئی ہے، اور ممی کو میرے لیے انصر سے زیادہ کوئی شخص موزوں دکھائی نہیں دیتا۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ میرے سلسلے میں کوئی مجھ سے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کرتا، کوئی یہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے والدین میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہی درست ہوگا، اس لیے میں نے اپنی شادی کے مسئلے پر کبھی بھی زیادہ غور نہیں کیا، نہ ہی مجھے اس بارے میں کوئی جلدی تھی۔ مگر اب یوں لگتا ہے جیسے دنیا کے دوسرے تمام مسئلے مسائل ختم ہو گئے ہوں اور انہیں صرف اور صرف ایک مسئلے کا سامنا ہو، نوال کی شادی۔
اب تو میں نے بھی سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے کس سے شادی کرنا چاہیے، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے ہمیشہ ہر بڑے فیصلے کے لیے اپنے بڑوں کی طرف ہی دیکھا ہے۔ ممی کے لیے میری اہمیت چاہے نہ ہو، لیکن میرے لیے تو ممی پاپا ہی سب کچھ ہیں۔ پاپا کی بھی دلی خواہش ہے کہ میری شادی انصر کے ساتھ ہی ہو، پر وہ نہیں چاہتے کہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں ممی کو صدمہ ہو، اسی لیے وہ انہیں تسلی دیتے رہتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے وہ اپنے منہ سے کبھی بھی انصر سے اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اور ایک وہ ہے جسے خبر ہی نہیں کہ ممی کے دل میں اس کے لیے کیسا پیار ہے۔ وہ تو دعوتیں اڑا رہا ہے، کبھی اس گھر میں اور کبھی اس گھر میں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ دعوتیں دینے میں وہ لوگ پیش ہیں جنہوں نے کبھی بچپن میں اسے پوچھا بھی نہیں تھا۔ 21 جنوری۔ آج پورے 9 دن گزر گئے اور انصر نہیں آیا۔ ہاں، اس کا فون آیا تھا۔ ممی کا دل تو صبح سے چاہ رہا تھا کہ کسی ترکیب سے اس سے مل لیں، لیکن پاپا نے انہیں منع کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اگلی مرتبہ بھی پاپا نے انہیں منع کر دیا تو بہت زور کی مارکہ آرائی ہوگی دونوں کے درمیان، اور اس کے لیے بھی ممی قصوروار ٹھہرائیں گی، صرف اور صرف مجھے۔ آج ممی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ مجھے پتا ہے کہ سن گن ہی لینے گئی ہوئی تھیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے بعد 6-7 دوسرے رشتہ داروں کے گھروں سے ہو کر ہی آئی تھیں۔ خیر، جب ممی نہیں تھی تب اس کا فون آیا تھا۔ میں اس وقت لاؤنج میں صوفے پر لیٹی گانے سن رہی تھی۔ اچانک میری نگاہ سامنے دیوار پر پڑی جہاں انصر کی برسوں پہلے کی ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے خود بھی یاد نہیں کہ کتنی دیر تک میں اس کی تصویر کو تکتی رہی۔ مجھے یاد ہے وہ تصویر پاپا نے کھینچی تھی۔ وہ اسی وقت رائڈنگ کر کے واپس آیا تھا اور میں اسی وقت اسکول کے لیے تیار ہو کر باہر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آئی تھی جب پاپا اسے ہدایات دے رہے تھے۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنے دن سے میں پاپا سے کہہ رہی تھی کہ میری بھی ایک تصویر کھینچ دے، مگر ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ آج کل پر بات ٹال رہے تھے اور اسے دیکھ کر خود ہی کیمرہ اٹھا لائے۔ میں غصے میں کار میں بیٹھ گئی تھی اور دروازہ بھی خوب زور سے بند کیا تھا۔ شاید اتنی زور سے دروازہ بند کرنے کی وجہ سے ہی پاپا کو خیال آیا تھا کہ میں بھی اس گھر میں موجود ہوں۔ اس کی تصویر کھینچ کر پاپا میرے پاس آئے تھے۔ وہ میری تصویر بھی کھینچنا چاہ رہے تھے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں بھلا یونیفارم میں ربن کے ساتھ سختی سے بندھے بالوں سمیت تصویر کھنچواتی؟ ناممکن تھا۔ خیر، میں اس کی وہی والی تصویر دیکھ رہی تھی جب مجھے احساس ہوا کہ اس کا جنگلی پن ایک طرف، لیکن وہ تب بھی بہت اسمارٹ تھا، اور اب بھی اپنی تمام تر عدم بیزاری کے باوجود بھی وہ بہت ہینڈسم ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اب وہ مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال آج جب میں اس کی تصویر دیکھ رہی تھی تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف وہی تھا۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ ویسے دل تو دھڑکتا ہی رہتا ہے، اس لیے میں نے خود کو تسلی دے لی کہ دل دھڑکنا نہیں، دل کا رک جانا غلط ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی آواز سن کر میرا دل دھڑک اٹھا ہے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ممی ہیں گھر پر؟ اس نے میری آواز پہچان کر پوچھا۔ نہیں، وہ سارے خاندان کے دورے پر نکلی ہوئی ہیں، میں نے بے رخی سے کہا۔ پلیز آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ انصر کا فون آیا تھا۔ میں نے ریسیور زور سے پٹک دیا۔ پلیز آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ انصر کا فون آیا تھا۔ میں نے اس کی نقل اتاری۔ بہت مینرز آ گئے ہیں موصوف کو۔ میرا تو رونے کو دل چاہ رہا ہے، اتنی اجنبیت تھی اس کے لہجے میں۔ سندس سے تو بہت میٹھے میٹھے لہجے میں باتیں کر رہا تھا اور مجھ سے یوں مخاطب تھا جیسے ملنا تو درکنار آج تک اس نے میری صورت بھی نہ دیکھی ہو۔ 23 جنوری۔ آج ممی اور پاپا کے درمیان زوردار مارکہ آرائی ہو ہی گئی نا۔ ممی انہیں خاندان بھر سے موصول ہونے والی رپورٹیں سنا رہی تھی۔ سندس، اندلیپ، اسما اور نورین میں بہت سخت مقابلہ جاری تھا۔ ان سے قدرے پیچھے نسرین، سمیرہ اور شگفتہ تھیں، اور تیسری پیڑھی پر نیلم، نورین اور آسمہ تھیں۔ بس اسی رپورٹ سے بات شروع ہوئی اور ممی نے کہا کہ وہ خود انصر سے ملنے جا رہی ہیں۔ آخر میرا اس سے ماں کا رشتہ ہے، وہ نہیں آتا تو کیا ہوا، میں بھی اس سے ملنے جا سکتی ہوں۔ رابعہ، اگر اس کی جگہ میرا سگا بیٹا ہوتا تب بھی تمہیں میں اس طرح نہ جانے دیتا۔ اگر وہ سارے خاندان کے گھروں میں جا سکتا ہے تو یہاں بھی آ سکتا تھا، اور اگر وہ یہاں نہیں آ سکتا تو ہم میں سے بھی کوئی وہاں نہیں جائے گا، پاپا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یوں تو ممی اور پاپا میں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن پاپا کی اس بات کے بعد تو جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں گیلری میں کھڑی اس جنگ عظیم کا نظارہ دیکھتی رہوں یا پھر اپنے کمرے میں پناہ لے لوں۔ بہرحال میں نے گیلری میں کھڑے رہ کر جائزہ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ حالات بگڑیں تو اقوام متحدہ جیسا ننھا منھا سا ہی صحیح، لیکن میں بھی امن کے لیے کوئی رول پلے کر سکوں۔ بعض مرتبہ تو میں نے خود کو بہت مشکل سے بولنے سے باز رکھا۔ کبھی ممی پاپا کے کسی جاری کردہ بیان کو اپنے مفاد کی خاطر توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی اور کبھی یہی کام پاپا کرتے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ وقتاً فوقتاً دونوں کی تصحیح کرتی رہوں، مگر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ اس میں مزید نقص امن کا خدشہ ہے۔ ویسے مجھے یقین تو نہیں ہے، لیکن بہت قوی قسم کا شبہ ہے کہ ممی نے ہی انصر کو فون کر کے بلوایا ہوگا، تبھی وہ اچانک نازل ہو گیا تھا۔ ممی کو اسے بلاتے ہوئے اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جب وہ آئے تب میرا حلیہ کسی قدر بہتر ہو، لیکن ممی اتنی دور کی کوڑی کب لاتی ہیں؟ نتیجہ یہ کہ جب وہ آیا اس وقت میرے سر میں کم از کم
دو من تیل لگا ہوا تھا اور کپڑے یوں لگتا تھا جیسے مٹکے سے نکال کر پہنے ہوں، مگر سب سے زیادہ غصہ تو مجھے تب آیا جب اس نے ایک نظر دیکھنے کے بعد مجھ پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالی۔ سب سے پہلے تو ممی بوکھلائی ہوئی میرے پاس آئیں، جلدی سے چائے تیار کرا کے لاؤ اور ساتھ اچھے سے اسنیکس بھی ہونے چاہیے۔ ممی میرا حلیہ بہت برا ہے، میں پہلے نہاؤں گی۔ میں نے کہا تمہارا تو دماغ خراب ہے، بچہ اتنے دن بعد گھر آیا ہے، پہلے سے چائے پانی کا تو پوچھو، نوکر مر نہیں گئے ہیں، ان سے کہہ دے میں تو کب سے نہانے کے لیے باتھ روم میں گھسنا چاہتی تھی مگر کوئی نہ کوئی کام مل جاتا تھا، اب مزید میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں صاف انکار کر کے باتھ روم میں گھس گئی۔ جب تیار ہو کر آئی تو وہ واپس جانے کے لیے باہر ہی نکلنے والا تھا۔ ممی چائے بہت اچھی تھی وہ کہہ رہا تھا، سب کچھ نوال نے بنایا تھا۔ ممی نے کہا اب چاہے نقص امن ہوتا یا کچھ اور، لیکن مجھے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگتا اور جھوٹ سے اتنی سخت نفرت کی وجہ بھی ممی کی تربیت ہی ہے۔ ممی میں نے کب بنایا تھا؟ ہاں سموسے میں نے بنا کر فریز کیے تھے، لیکن اس کے علاوہ تو سب کچھ آپ نے ہی بنایا تھا۔ فریزر سے نکال کر فرائی کس نے کیا یہ مجھے نہیں پتا، اور چائے بھی میں نے نہیں بنائی۔ ممی نے مجھے ایسی کھا جانے والی نظروں سے گھورا کہ اگر اس وقت میں ان کے دانتوں تلے آ جاتی تو میری 206 ہڈیوں کا بھی قیمہ ہو جاتا، مگر ان کی تسلی اس وقت ہوئی جب انصر نے ایسا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جس سے انہیں اندازہ ہو سکتا کہ اس نے میری بات سن لی ہے۔ بہرحال اس کے جانے کے بعد میری خاصی کھنچائی ہوئی ممی کا ہاتھوں، تم 2 منٹ اس کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اتنے دن بعد آیا تھا وہ، برسوں پرانا ساتھ ہے تم دونوں کا۔ ممی مجھے نہانا تھا، میں نے اسی انداز میں احتجاج کیا جیسے نکار خانے میں کوئی طوطی کر سکتا ہے۔ بھاڑ میں گیا تمہارا نہانا، اور جب میں کہہ رہی تھی کہ سب کچھ تم نے بنایا ہے تو تم نے مجھے اس کے منہ پر کیوں جھٹلایا؟ ممی کا پارا آسمان پر چڑھ چکا تھا۔ میں کیا کرتی ممی، میں نے تو نہیں بنایا تھا نا، میں منمنائی۔ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں اور اپنی شکل مت دکھاؤ مجھے۔ ممی کا نادر شاہی حکم جاری ہوا۔ پاپا یوں اپنا پائپ صاف کرتے رہے جیسے ہم دونوں کے درمیان نہ بیٹھے ہوں بلکہ مریخ پر رکھے کسی صوفے پر براجمان ہوں۔ ظاہر ہے ان کی بھی مجبوری تھی، بمشکل تمام تو دونوں کے درمیان سیز فائر ہوا تھا اور اب پاپا نئے محاذ کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ پہلے بھی جنگ عظیم کا اختتام اس طرح ہوا تھا کہ ممی نے دھواں دار رونا شروع کر دیا تھا اور پاپا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ساری جنگ و جدل بھلا کر وہ ممی کو بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے میری طرفداری کر کے وہ ممی کو خفا نہیں کر سکتے تھے۔ 25 جنوری۔ کتنی پرابلم ہو گئی ہے میرے ساتھ، میں اپنا ذہن انصر سے ہٹانے کی جتنی کوشش کرتی ہوں وہ اسی قدر میرے سر پر سوار ہوا جا رہا ہے، مگر میں کیا کروں؟ آج کل وہ خاندان میں سبھی کے ذہنوں پر سوار ہے۔ آج ممی خاندان کا دورہ کرنے نکلی تو ساتھ میں مجھے بھی گھسیٹ لیا۔ مجھ سے خاندان کے ہر گھر میں ایسا سرد مہری کا سلوک ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ یہ تو بعد میں عقدہ کھلا کہ کسی مقابلے میں حصہ لیے بغیر ہی میں اس وقت خاندان کی لڑکیوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہوں۔ ایک تو یہ بہت مصیبت ہے کہ ہمارے خاندان میں تھوک کے بہو لڑکیاں موجود ہیں اور لڑکے بہت کم ہیں، کچھ تو ابھی چھوٹے ہیں، کچھ ماں باپ کے قابو میں ہی نہیں ہیں اور کچھ بہت نکمے ہیں۔ میں تو گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پہلی مرتبہ ممی نے مجھے بہت پیار کیا، سب نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ممی، میں کسی کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اب، میں نے روتے ہوئے کہا۔ سب جلتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ممی نے مجھے پیار کرتے ہوئے میرے آنسو پہنچے۔ آج اچانک ہی سب کیوں جلنے لگے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ خاندان میں تم سے اچھی لڑکی کہاں ہوگی کوئی؟ بس اس نے جلتے ہیں، تم اپنا دل برا مت کرو۔ سندس جو مجھ سے اتنی قریب تھی مجھ سے اکھڑی اکھڑی سی رہی۔ نوین نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا اور سر درد کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور تو اور ذرا کوئی شگفتہ کو تو دیکھو، سارا وقت میرا دماغ کھائے رکھتی تھی، ہر وقت میٹھے میٹھے لہجے میں کہتی رہتی تھی، نوال بجو آپ کے کپڑوں کی کتنی اچھی ڈیزائننگ ہوتی ہے، پلیز مجھے وہ شرٹ دے دیں، مجھے بھی ویسی ہی سلوانی ہے۔ اور میں مروت میں آ کر اپنے نئے نئے کپڑے اسے دے دیتی تھی جو مجھے کبھی مہینہ 1.5 مہینے سے پہلے نہیں ملتے تھے۔ کاپی کیٹ کہیں کی نہ ہو۔ اور یہ شگفتہ آج کس طرح کہہ رہی تھی، نوال بجو ماموں مامی کو خیال نہیں ہے آپ کی شادی کا، اب ہو ہی جانی چاہیے آپ کی شادی۔ میں پہلے تو اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی، پھر بولی، تمہیں میری شادی کی کیوں جلدی ہے؟ بس یوں ہی نئے کپڑے بنائیں گے، گانے گائیں گے۔ اس نے مزے سے کہا، پھر قدرے رازداری سے بولی، ویسے بجو آپ انصر صاحب سے تو بڑی ہیں نا؟ اب یہ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ پھپھو کے سب گھر والوں کو خاندان بھر کی لڑکیوں اور لڑکوں کی تاریخ پیدائش طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے، اور ذرا کوئی دیکھے اچانک ہی انصر ان سب کے لیے صاحب اور وہ ہو گیا ہے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ 26 جنوری۔ آج ممی کا موڈ میری طرف سے سخت آف ہے۔ کل جس قدر پیار کیا تھا آج اس سے دوگنا ڈانٹ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دل میں میری محبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، وہ بس وقتی ابال تھا جس کی وجہ سے کل مجھے پیار کر رہی تھیں۔ آج دوپہر کو انصر آفس سے سیدھا ہماری طرف چلا آیا تھا، اسے دیکھ کر کوئی غیر معمولی احساسات نہیں تھے میرے دل کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے مطابق دھڑکنا ہی چاہیے، اس لیے اگر میرا دل دھڑکا تو کوئی قابل تشویش بات نہیں تھی۔ ممی گھر پر ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔
किचन में हैं, कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। आजकल मौसूफ बहुत हवाओं में उड़ रहे हैं, हर कोई दीदा और दिल फर्श राह किए बैठा है, लेकिन मैं बहरहाल कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ कि इनके आगे पीछे तितली बनी उड़ती फिरूं। मैंने सोचा, मम्मी को मैं बता ही चुकी थी कि मुझे नींद आ रही है, और चूंकि नाश्ता मैंने देर से किया था इसलिए इस वक्त भूख नहीं थी। वैसे भूख तो अब भी नहीं थी, लेकिन दिल की धड़कन तिबी नुक्ते नज़र से ख़तरनाक और काबिल तशवीश हद तक पहुंच गई थी, और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि नींद भी गायब हो गई थी। फिर भी मैंने तकिए में मुंह घुसाकर सोने की कोशिश शुरू कर दी। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मम्मी की आवाज़ आई, शीरे में भीगी हुई, नवाल गुड़िया। मैंने सोचा कि कल से इनकी मोहब्बत उमड़ी पड़ रही है। मैं भी मोहब्बत की मारी पहली ही आवाज़ पर लब्बैक कहती उछलकर बिस्तर से निकली। मम्मी लाउंज में खड़ी थी। डाइनिंग रूम में बर्तन लगने की आवाज़ें आ रही थीं, और मेरा अंदाज़ा था कि अंसर भी वहीं था। चंदा, खाना खा लो, मम्मी ने कहा। मम्मी, मैंने बताया तो था कि मुझे नींद आ रही है और भूख भी नहीं है, मैंने कहा। मम्मी ने आंखें दिखाईं, मगर लहजा वैसा ही मीठा था। चलो चलकर खाना खाओ, अंसर आया हुआ है, इसे भी कंपनी दो। तुम भी तो सारा दिन अकेले बोर हो जाती हो। चलो शाबाश। तो गोया ये मिठास इसलिए थी, मैंने सोचा। चलो ना बेटा। मम्मी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मम्मी, मैंने ज़ोर से बाजू छुड़ा लिया। मुझे ख़ानदान की इन गिरी पड़ी लड़कियों में शामिल मत करें प्लीज़, और आप भी अपनी मोहब्बत को इस तरह कैश मत कराएं। जो दे दिया है इसे भूल जाएं। नेकी या मोहब्बत कैश कराने वाली चीज़ें नहीं होती। मैं पाँव पटकती अपने कमरे में चली आई। वो वक्त तो गुजर गया और मम्मी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को गलती से मुझसे एक कप टूट गया। बस फिर क्या था, वो डांट पड़ी कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मुझे जैसे नहीं पता कि असल गुस्सा मम्मी को किस बात का था। अभी डायरी लिखने से कबल मैं देर तक सोचती रही इस मसले के बारे में। अंसर इतना आदम बेजार नहीं है जितना मैंने इसे समझा था। सुंदस ने मुझे कितनी बातें बताई थी जो इन दोनों के दरमियान हुई थी। वो कि इसने मुझे ये बावर करवाने के लिए सब कुछ बताया था कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, और अब मैं अंसर के करीब आने की जहमत ना करूं। लेकिन इन बातों को सुनकर ये अंदाज़ा तो हो ही गया है मुझे कि वो अपनी आदम बेजारी सिर्फ मेरे सामने ही दिखाता है, पता नहीं क्यों। मैं सोचती हूँ तो मुझे दुख होता है। ठीक है, मेरा और इसका साथ कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं था, लेकिन हम इकट्ठे तो थे। क्या अब मेरी इतनी भी अहमियत नहीं रही कि वो मुझे तुम करके मुखातिब करे और दो चार गैर रस्मी सी बातें भी करे? मगर नहीं, अब वो ऐसा क्यों करेगा? इसे बहुत से चाहने वाले मिल गए हैं। जिस किस्म की चाहत उसे दरकार है वो मैं इसे नहीं दे सकती। ठीक है कि उसका नाम लेते हुए मेरा दिल अजीब तरह धड़कने लगता है। मैं लाशऊरी तौर पर हर वक्त इसकी मुंतज़िर रहती हूँ। मम्मी की बातों ने मुझे इसके लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन मैं इज़्ज़त नफ्स के बदले इसकी मोहब्बत लेने पर तैयार नहीं। हर मोहब्बत से पहले मेरी इज़्ज़त नफ्स है। 30 जनवरी। आजकल जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है मैं इस उम्मीद पर फ़ोन उठाती हूँ कि शायद इसका फ़ोन हो। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, अजीब हिमाकत है। इतने दिन हो गए हैं, इसने 2 मरतबा फ़ोन किया भी, लेकिन वो भी मम्मी ने ही रिसीव किया। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ मुसलसल खामोशी छाई रही। इस पर भी मैं ये सोचकर खुश हो गई कि शायद ये उसका ही फ़ोन था और उसने मेरी आवाज़ सुनकर बात करने का इरादा तर्क कर दिया। वैसे इसमें खुश होने वाली बात तो कोई नहीं है, बल्कि ये तो खासी अफसरदा कर देने वाली बात है कि इसने मेरी आवाज़ सुनकर बात करने का इरादा ही बदल दिया। मगर मेरी हिमाकत कि मैं इतनी सी बात से ही खुश हो जाती हूँ कि उसने फ़ोन किया, वो हमें भूला नहीं है। शायद अल्लाह ताला को भी पता है कि ये लड़की छोटी छोटी खुशियों से ही बहल जाती है, इसलिए इसने मेरे मुकद्दर में कोई बड़ी खुशी रखी ही नहीं है। इतनी नन्ही मुन्नी खुशियों पर ही टरखा दिया है। मम्मी आज पापा को बता रही थी कि वो सुंदर को डिनर पर ले गया था। बहुत अफसरदा थी मम्मी कि मुझे पता चला तो मेरे दिल में भी बहुत सी किरचियाँ चुभी, मगर मैंने बर्दाश्त कर लिया। इसके अलावा कर भी क्या सकती थी? मेरा दिल शिद्दत से चाह रहा है कि गया वक्त लौट आए। वो लाख जंगलीपन का मुजाहरा करता था, लेकिन तब वो मुझे अहमियत तो देता था। मैं उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम किरदार होती थी। वो मुझे तंग करता था, सताता था, चिढ़ाता था, मगर इसकी ज़िंदगी मेरे बगैर नामुकम्मल थी। मैं भी कितनी पागल हूँ। अगर उसकी ज़िंदगी मेरे बगैर नामुकम्मल थी तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ इसकी ज़रूरत थी। एक पंचिंग बैग थी और कुछ भी नहीं। मोहब्बत और ज़रूरत में बहुत फ़र्क होता है। अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, और मोहब्बत तो इसे बहुत वाफर मिकदार में हर तरफ से मिल रही है, बल्कि शायद वो अपनी मोहब्बत भी लुटा रहा है। 1 फरवरी। यूँ लगता है जैसे अंसर, सूरज और हम सब सैयारों की तरह इसके गिर्द चक्कर खा रहे हों। पहले मैं डायरी में कितनी बातें लिखा करती थी, अब इसके अलावा कोई मौजू ही नहीं रहा। आज मैंने अंसर को देखा था, उसने भी मुझे देखा था, मगर बहुत गलत जगह। हुआ यूं कि मम्मी को गुलबर्ग के यूटिलिटी स्टोर से कुछ सामान खरीदना था। फ़र्क घर पर ही था, सो वो मुझे और मम्मी को ले गया। मम्मी तो शॉपिंग करने स्टोर में चली गई और फ़र्क ने कार स्टोर के बिल्कुल बराबर वाली स्ट्रीट में खड़ी कर दी। ये जगह कितनी पुरसुकून है, शोर शराबे से पाक। मैंने कहा, पुरसुकून नहीं, वीरान कहें आपा। वो बोला, हाँ वीरान भी कह सकते हैं। मैंने गिरदोपेश का जायज़ा लिया, जहाँ से कभी कभार इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जा रही थीं। वैसे एक बात है, ये डेट मारने के लिए बहुत मुनासिब मकाम है, क्या ख्याल है? इसने हंसते हुए कहा।
تم یہی ڈیٹ مارتے ہو کیا؟ میں نے ہنستے ہوئے سے آنکھیں دکھائیں۔ ارے نہیں، وہ بہت زبردست جگہ ہے۔ وہ جلدی سے بولا۔ کون سی جگہ ہے مجھے بتاؤ، مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ ہم ابھی ہنستے ہوئے یہی باتیں کر رہے تھے کہ انصر کی گاڑی وہاں سے گزری۔ اس گاڑی کو تو میں لاکھوں گاڑیوں میں سے بھی پہچان لوں۔ انصر نے ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ کار کی رفتار لمحے بھر کے لیے کم ہوئی اور پھر وہ پہلی والی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ کر لبرٹی کی طرف مڑ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس نے میری اور فرق کی وہاں موجودگی کا غلط مطلب لیا ہے۔ میں نے سوچا، اور ایسا ہو بھی تو سکتا ہے، فرق مجھ سے بہت چھوٹا صحیح لیکن دیکھنے میں خاصا بڑا لگتا ہے۔ میرا موڈ پھر ایسا آف ہوا کہ فرق کی دلچسپ باتیں بھی مجھے ہنسا نہ سکیں۔ ٹھیک ہے، فرق میرا بہت پیارا دوست ہے، رشتہ تو اس سے اس قدر دور پار کا ہے کہ کبھی یاد ہی نہیں رہتا، اور رشتے کے حساب سے میں اس کی پھپھو لگتی ہوں، مگر وہ مجھے آپا ہی کہتا ہے اور میں بھی اسے اپنا بہترین دوست سمجھتی ہوں۔ لیکن انصر کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کے لیے ہر بات کا مفہوم ہی فرق تھا۔ 3 فروری، آج وہ ہمارے گھر آیا تھا اندلیب کے ساتھ۔ میرا پاگل پن کہ میری محبت جواب میں اسے کسی محبت کا مطالبہ نہیں کرتی۔ میرے دل میں کرچیاں چبھتی ہیں لیکن جلن نہیں ہوتی۔ وہ اندلیب کے ساتھ آیا، پھر بھی میں خوش ہو گئی۔ میں نے اسے دیکھ تو لیا، میں ایسی حماقت کی قائل نہیں تھی، بلکہ میں تو شادی سے پہلے محبت کرنے کی ہی قائل نہیں تھی۔ پھر پتہ نہیں مجھے اب کیا ہو گیا ہے، میں نے کبھی ایسی محبت کے بارے میں نہیں پڑھا، نہ کبھی سنا ہے۔ مجھے تو آج تک یہی علم تھا کہ رقابت کا جذبہ بہت قوی ہوا کرتا ہے۔ میں نے بہت سوچا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ میری انصر سے محبت اس سے کئی زیادہ ہے جتنی اس کے ساتھ نظر آنے والی لڑکیوں سے نفرت۔ مجھے اس سے محبت کرنے سے فرصت ملے گی تو ہی میں کسی اور سے نفرت کر سکوں گی نا۔ اندلیب البتہ کھلی پڑ رہی تھی۔ جب وہ دونوں آئے تو میں بہت برے حلیے میں تھی۔ لان میں مالی کے ساتھ جھگڑنے کے بعد میں خود ہی کھرپی لے کر کیاریوں کی گوڑی کرنے میں بیٹھ گئی تھی، پھر پودوں کو پانی لگا رہی تھی کہ وہ دونوں چلے آئے۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں، مگر یہ بات میں نے اس پر ظاہر نہیں کی۔ جب بھی مجھے محبت اور عزت نفس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تو میں شدید ترین محبت کی قربانی دے کر عزت نفس کو منتخب کرتی ہوں۔ میں نے اس وقت جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ جینز کے پانچے موڑے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے اور ہاتھ پاؤں دونوں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے۔ بال بھی شام کو سو کر اٹھنے کے بعد کنگھی نہیں کیے تھے، جبکہ اندلیب کوئی خوبصورت سجی بنی گڑیا لگ رہی تھی۔ ایک تو وہ تھی ہی خوبصورت، اور پھر اس نے نزاکت کا پورا خیال رکھتے ہوئے اہتمام بھی خاصا کر رکھا تھا۔ ممی گھر پر ہیں؟ وہی پرانا ہر مرتبہ کا کیا ہوا سوال جو گھر کے کسی نوکر سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اندر ہیں، کہہ کر میں دوبارہ کیاریوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اندر چلا گیا۔ اندلیب میرے پاس کھڑی ہو گئی۔ مالی کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں کر رہا یہ کام؟ اس نے پوچھا۔ میں نے مختصراً مالی کی نالائکی کا ذکر کیا۔ تھوڑی دیر تک ملازمین کی نااہلی کے متعلق ہم نے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا، پھر وہ بولی۔ آج گھر میں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے انصر سے کہا کہ چلیں لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ وہ فوراً ہی راضی ہو گئے۔ ابھی ہم ڈرائیو پر ہی نکلے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے بھی ہوتے چلیں۔ اچھا، میں نے پانی کا پائپ دوسری کیاری میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہاں تو انصر اکثر آتے رہتے ہوں گے؟ اس نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں تو، میں نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ جھوٹ نہ بولو، کیوں مذاق کرتی ہو؟ میں نے انہیں یہاں آنے سے روک تو نہیں دینا؟ اس نے طنز آمیز ہنسی کے ساتھ اس طرح کہا جیسے بات ہنسی میں اڑا رہی ہو، لیکن طنز کی کاٹ بھی میں محسوس کر لوں۔ مجھے اس کی ذہنیت پر افسوس ہوا، کتنا چھوٹا سا دماغ تھا اس کا۔ تمہاری بات مان لے گا انصر، اسے واقعی یہاں آنے سے منع کر دو، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ وہ کچھ کنفیوز ہو گئی، بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میری بات نظر انداز کر کے تھوڑی دیر تک پودوں کا جائزہ لینے کے بعد وہ بھی اندر چلی گئی اور میں لان چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں تو پتہ نہیں کب اور کیسے انصر کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، مگر میں نے اس سے محبت کی تھی، اس کی محبت میں کسی سے نفرت کبھی نہیں کی۔ آج بھی میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اندلیب کے لیے میرے دل میں کوئی کدورت، کوئی جلن نہیں ابھری تھی، لیکن وہ جو کچھ کہہ گئی تھی اس نے میرے دل کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ میری محبت میں بھی بہت طاقت ہے، فرق صرف یہ ہے کہ میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ میں مقابلے کے کسی میدان میں نہیں اترنا چاہتی۔ میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، اور جو نہیں لکھا وہ کسی بھی صورت میں حاصل نہیں کر سکوں گی۔ پھر ایک بلند سطح سے نیچے اتر کر مقابلے بازی میں حصہ لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ 5 فروری، ممی ابھی تک دکھی ہیں کہ انصر اندلیب کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا تھا۔ مجھ سے تو بس ضرورتاً ہی بات کرتا ہے وہ۔ میرا دل بہت سخت دکھتا ہے اس بات سے۔ آخر ممی مجھ سے کیا چاہتی ہیں کہ میں بھی خاندان کی دوسری لڑکیوں کی طرح اسے مال غنیمت سمجھ کر اس پر جھپٹ پڑوں؟ ٹھیک ہے کہ میں خاصی لبرل ہوں، اپنے کزنز کے ساتھ مل بیٹھنے اور گھومنے پھرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی، بلکہ میں تو ہر شور شرابے اور ہلے گلے میں سب سے آگے ہوتی ہوں، مگر میری یہ سب حرکتیں بے ضرر ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب ایک خاص مقصد کے تحت انصر کے سر پر سوار ہو جانا مجھے گوارا نہیں ہے۔ آج میرا بہت دل چاہا کہ اس سے مل نہیں سکتی تو کسی طرح اس کی آواز ہی سن لوں، مگر کیسے؟ میرے پاس تو اس کا فون نمبر تک نہیں ہے۔ کتنی شدت سے دل چاہ رہا ہے اس کی آواز سننے کو۔
6 फरवरी। آج 2 مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ وہ آیا ہے۔ ایک اس وقت جب میں دوپہر کو سوئی ہوئی تھی، گھر میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر دروازے تک گئی، مگر پھر رک گئی اور کی ہول سے جھانک کر دیکھا، وہاں وہ نہیں تھا، ابو آئے تھے۔ دوسری مرتبہ ابھی ڈائری لکھنے سے تھوڑی دیر پہلے، اس وقت خالہ اور خالو جان آئے تھے۔ آج میں نے ایک اور بہت بری حرکت کی۔ جب ممی اور پاپا ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تب میں ماسٹرز بیڈ روم میں گئی، ٹیلی فون اسٹینڈ میں رکھی پاپا کے ٹیلی فون انڈیکس اٹھا کر انصر کا نمبر تلاش کیا۔ اف خدایا، اس وقت میرا حال بہت برا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ چوری کر رہی ہوں۔ نمبر ذہن نشین کر کے میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائل کیا۔ یہ بہت بری حرکت تھی، لیکن میں کیا کرتی، میرا دل بہت زیادہ شدت سے اس کی آواز سننے کو چاہ رہا تھا۔ ہیلو، اس کی آواز آئی۔ میں خاموشی سے اس کی آواز کو اپنے اندر جذب کرتی گئی۔ ہیلو، ایک مرتبہ پھر کہا گیا، اور کوئی جواب نہ ملنے پر فون بند ہو گیا۔ مجھے بھی کتنی چھوٹی سی خوشی چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے 2 مرتبہ ہیلو کہا اور میں خوش ہو گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری روح تک شاداب ہو گئی ہو۔ ممی کے کمرے سے نکلی تو پتہ چلا کہ خالہ اور خالو جا چکے تھے۔ ممی رونے کا ایک اور سیشن کر رہی تھی۔ معلوم ہوا، اور ظاہر ہے چھپ کر معلوم ہوا، کہ خالہ جان ممی سے کہنے آئی تھی کہ وہ سندس کے لیے انصر سے بات کریں۔ میری سگی بہن ہے، لیکن اسے یہ نظر نہیں آیا کہ میری اپنی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے جس کا انصر پر پہلے حق ہے۔ اس کا انصر پر کوئی حق نہیں ہے، بلکہ کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ وہ خود مختار ہے اور اپنے لیے فیصلے خود کرے گا۔ پاپا جلا گئے۔ مجھے سبق پڑھا رہی تھی کہ نوال کے لیے رشتوں کی کمی تو ہے نہیں، پھر آخر ہم نے اسے گھر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ صرف اسے سندس کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، حالانکہ میری معصوم بیٹی نے تو کبھی انصر کے متعلق سوچا بھی نہیں۔ اب ظاہر ہے اسے ممی کی میرے متعلق حد سے زیادہ خوش فہمی کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے، ورنہ میں ان دنوں انصر کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہی۔ تمہیں کہہ دینا تھا کہ تمہاری نسبت ان دنوں وہ ان کے زیادہ قریب ہے، مناسب یہی ہوگا کہ وہ خود اس سے یہ بات کر لیں، پاپا نے کہا۔ ہے تو میری بہن، مگر بہت ہوشیار ہے اس بات سے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ وہاں بات چلا رہے ہیں، اس لیے اگر ہم بھی ایسا سوچ رہے ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ باتوں باتوں میں مجھے سمجھا گئی ہے کہ ہم انصر کو سندس کا حق سمجھ کر اب اس معاملے میں آگے نہ بڑھیں۔ یا خدا، یہ کیسا گورکھ دھندا ہے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ 10 فروری۔ شاید میری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ میں انصر پر کبھی اچھا امپریشن نہیں ڈال سکوں گی۔ میری زندگی کی چند ایک بڑی خواہشوں میں سے ایک یہ تھی کہ ویلنٹائن ڈے پر میں کسی کو اور کوئی مجھے پھول کا تحفہ بھجوائے، مگر اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی یقین تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ میں تو شادی سے پہلے کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی، اور شادی کے بعد ویلنٹائن ڈے منانے کا کوئی چارم ہی نہیں ہے۔ پچھلے کتنے دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو مجھے پھول بھجوائے، مگر ایک ایسا شخص تو ہے نا جسے میں پھول بھجوا سکوں۔ پھر سوچا کہ صرف پھول نہیں، کچھ اور بھی بھجوانا چاہیے، تو سوچ کر خیال آیا کہ پرفیوم ٹھیک رہے گا۔ میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتی ہوں، اس مرتبہ سوچا کہ دیکھنا چاہیے کوئی بڑی خواہش پوری ہو تو کیسا لگتا ہے، سو میں نے فرق کو فون کیا۔ میں بہت بڑے مسئلے میں گرفتار ہوں، میں نے چھوٹتے ہی اسے کہا۔ جلدی کہیں کیسا مسئلہ ہے، کیونکہ اتفاق سے آج مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کسی مسئلے کے بغیر میرا کھانا کیسے ہضم ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اور گاڑی نہیں ہوگی آپ کے پاس؟ اس نے کہا۔ ارے نہیں، گاڑی تو ہے۔ تو پھر؟ میں نے کبھی مردوں کی چیزوں کی شاپنگ نہیں کی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اوہ یس، کیوں نہیں، لیکن آپا، آپ اس کی بات ہے، یہ کس کے لیے شاپنگ کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں کیوں بتاؤں کہ کس کے لیے شاپنگ کر رہی ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ جس کے لیے کر رہی ہوں وہ میرے دل کے بہت آس پاس رہتا ہے۔ آپا، میں بے ہوش ہونے لگا ہوں۔ شاپنگ سے پہلے مت ہونا، میری یہ خریداری بہت ضروری ہے پلیز، میں نے جلدی سے کہا۔ آل رائٹ، ایک شرط پر لے کر جاؤں گا۔ کون سی؟ میں نے پوچھا۔ کہ مجھے دل کے آس پاس رہنے والے شخص کا حدود اربع بتائیں گی۔ میں ہنس پڑی۔ اچھا، بتا دوں گی، تم آؤ تو۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ ظاہر ہے مجھے اس کو کچھ بتانا تو نہیں تھا، بے شمار بہانے تھے میرے پاس کرنے کے لیے، مگر اصل گڑبڑ تب ہوئی جب میں فون رکھ کر مڑی اور میں نے دیکھا کہ میری بہت قریب انصر بھی موجود تھا۔ اس نے ایک بہت گہری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ وہاں کب آیا تھا یہ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا۔ پھر ممی آئیں اور انہوں نے مجھے چائے بنانے کے لیے کہا۔ حسب معمول 60 ٹرالی بھی اوور لوڈ کرنی تھی۔ سوری ممی، مجھے بہت ضروری شاپنگ کرنی ہے، فرق ابھی آتا ہی ہوگا، میں جلدی سے تیار ہو جاؤں۔ تیار تو تم ہو ہی، انصر لے جاتا ہے تمہیں، انہوں نے کہا۔ اب ظاہر ہے جو چیزیں میں نے اسے گفٹ کرنی تھی وہ اسی کے ساتھ جا کر تو نہیں خرید سکتی تھی نا، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ نہیں ممی، میں نے فرق سے کہہ دیا ہے وہ ابھی آ جائے گا، اور میں اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔
فرق نے باہر کار کا ہارن دیا تو میں کمرے سے نکلی اور جلدی سے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ جب پرفیوم خرید کر گھر آئی تو انصر جا چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے میری اور فرق کی گفتگو سے کوئی اچھا نتیجہ اخذ نہیں کیا تھا۔ اسے کیا خبر کہ میں اسی کے لیے شاپنگ کرنے نکلی تھی۔ یہی نہیں، میں نے اپنی پاکٹ منی سے بہت محنت سے کی ہوئی بچت کا ایک بڑا حصہ اس پرفیوم کی نظر کر دیا تھا۔ 1000 روپے میری محنت کے لحاظ سے کم صحیح، لیکن جیب کے حساب سے ایک بڑی رقم ہے۔ مگر مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا اگر اسے یہ تحفہ پسند آ جائے تو۔ 13 فروری۔ پتہ نہیں کورئیر سروس والوں کو کیا ہے، وہ پرفیوم بھیجنے سے منع ہی کر دیتے ہیں۔ میں گئی تھی ان کے آفس، مگر انہوں نے بتایا کہ پرفیوم نہیں بھجوایا جا سکتا۔ بہرحال یہ مسئلہ فرق نے حل کر دیا۔ اس نے پتہ نہیں پرفیوم کیسے پیک کیا کہ انہیں معلوم نہیں ہوا ہم کیا بھجوا رہے ہیں۔ اب کل تک اسے انشاءاللہ پھول اور پرفیوم مل جائیں گے۔ ہاں، وہ حیران ہوگا کہ یہ تحفے کس نے بھجوائے ہیں کیونکہ میں نے ان پر اپنا نام نہیں لکھا۔ 14 فروری۔ مجھے اب تو پکا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے میرا امپریشن انصر پر اچھا پڑے۔ اب تک تو وہ 100% یقین کر چکا ہوگا کہ میرا کہیں کوئی افیئر چل رہا ہے، اور کوئی عجب نہیں کہ وہ اس معاملے میں فرق کو انوالو سمجھ رہا ہو۔ ہوا یوں کہ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت انصر پھول اور پرفیوم وصول کر رہا ہوگا کہ وہ ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے سونگھنے کی حس پر تمام تر توجہ مرکوز کر دی، مگر اس کے کپڑوں سے پیکورے بین کے بجائے ہمیشہ کی طرح ایٹرنیٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی میں اپنے 1000 روپے تباہ ہو جانے کا ماتم کر رہی تھی کہ میرے لیے اسی کورئیر سروس کے ذریعے پھولوں کے 2 بڑے بڑے گلدستے آ گئے، اور دونوں گلدستوں پر بھیجنے والے کا نام نہیں لکھا تھا، اور یہ سب انصر کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ویلنٹائن ڈے پر ایک نہیں 2 گلدستے وصول کرنے والی لڑکی پر توجہ دے کر اسے کیا کرنا تھا؟ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہشوں میں سے ایک پوری ہو گئی تھی۔ میں نے پھولوں کا تحفہ دیا بھی تھا اور وصول بھی کیا تھا، مگر میں خوش نہیں تھی، بجائے اس کے کہ میں انصر سے قریب ہو سکتی اس سے دور ہو گئی تھی۔ رات کو فرق نے ہنستے ہوئے فون پر بتایا کہ ایک گلدستہ اس نے شرارت میں بھجوایا تھا۔ میں فون کے دوسرے سرے پر رہتے ہوئے اس کی جتنی کھچائی کر سکتی تھی میں نے کی، مگر اب کیا فائدہ؟ اور اب تک میں سوچ رہی ہوں کہ دوسرا گلدستہ کہاں سے آیا۔ لڑکوں میں اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ وہ برملا اظہار کر سکیں۔ ان کا لڑکیوں کی طرح ڈھکا چھپا کر بات کرنا اور اظہار محبت کی خواہش کو دبائے رکھنا مجھے سخت ناپسند ہے۔ لڑکوں کو ہر معاملے میں بولڈ ہونا چاہیے۔ وہ شخص جو پھول تو بھجوائے اور اپنا نام نہ لکھے میری توجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے تو وہی لڑکا اٹریکٹ کر سکتا ہے جو پھول لا کر میرے ہاتھ میں تھما دے اور پورے اعتماد کے ساتھ مجھ سے کہے کہ نوال میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بس اسی لیے میں نے دوسرا گلدستہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ اتنی زنانہ قسم کی محبت کا کیا کرنا ہے مجھے؟ 20 فروری۔ آج کل رمضان کے دن ہیں۔ ایسا 2 مرتبہ ہوا کہ انصر آیا، لیکن میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اس لیے اس سے مل نہیں سکی۔ جب اچانک پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ وہ آیا ہے تو میرا بہت دل چاہا کہ صرف ایک نظر اسے دیکھ لوں، اس کی زبان سے نکلا صرف ایک لفظ سن لوں، میری خوشی تو اتنے تھوڑے سے بھی پوری ہو جائے گی۔ مگر پھر میں نے خود کو بہت لعنت ملامت کیا۔ اسے کتنی شدید محبت سہی، لیکن اس دنیا کی ہر محبت مجازی ہے۔ شاید میرے اللہ کو میری یہی بات اچھی لگ جائے۔ 22 فروری۔ آج کل رمضان کی وجہ سے ڈائری لکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، حالانکہ باتیں تو بہت ہیں لکھنے کے لیے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ انصر آج کل تقریباً روزانہ ہی آتا ہے، مگر جب وہ آتا ہے تب میرا کلام پاک پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سوچا تھا کہ میں اپنا وقت تبدیل کر لوں، مگر پھر ایسا کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ اب بھی وہ آتا ہے اور میں اس کی آمد کے وقت پہلے سے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ خالہ جان مسلسل ممی پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ سندس کے بارے میں انصر سے بات کریں۔ سارے خاندان کو خاصی تکلیف ہو رہی ہے کہ انصر روزانہ ہمارے گھر آنے جانے لگا ہے۔ ممی خالہ جان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے ٹال رہی ہیں، دیکھتے ہیں کب تک انہیں ٹالیں گی۔ 25 فروری۔ اس وقت میرا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہ رہا ہے۔ آج خالہ جان آئی تھیں ممی سے پھر یہ کہنے کے لیے کہ وہ انصر سے بات کریں۔ میں اس سے کیا بات کروں شاہدہ، وہ خود مختار ہے، اپنے فیصلے خود کرتا ہے، ممی نے کہا۔ خیر اب ایسی بات بھی نہیں ہوگی، آخر تم نے اسے پال پوس کر جوان کیا ہے، تم بات کر کے تو دیکھو، وہ تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہے؟ خالہ مصر تھیں۔ میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن کر کچھ نہیں سکی۔ میں نے نوال کے پاپا سے بھی بات کی تھی، مگر ان کا خیال ہے کہ ہم انصر سے یہ بات نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی جگہ ہمارا سگا بیٹا بھی ہوتا تو ہم اس سے بھی یہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ آج کل تو سگی اولاد ماں باپ کی نہیں ہوتی، وہ تو پھر پرایا ہے۔ ممی کے انداز میں افسردگی تھی۔
बस राबिया, तुम्हें ये बात करनी है, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें तो नवाल की फ़िक्र नहीं है ना, क्योंकि इसके बेशुमार रिश्ते आए हुए हैं। फिर इकलौती और दौलतमंद लड़की को रिश्तों की क्या कमी। मगर मेरी तो 4 बेटियां हैं। खैर से सुंदस अपने घर की हो तो बाकी की फ़िक्र भी करूँ। नवाल से 2 साल बड़ी है मेरी सुंदस, उम्र निकली जा रही है उसकी। अभी हाथ पाँव नहीं मारूंगी तो कल को माँ बाप को बदुआएं देगी कि इन्होंने फ़िक्र ना की। मेरी तो रातों की नींदें उड़ रही हैं। मैंने बताया है ना कि नवाल के पापा ने मुझे ये बात करने से मना किया है। मम्मी ने तामुल से कहा। फिर तो भाई साहब का नवाल के लिए वहाँ ख्याल होगा। इसके लिए भी तो आप लोग अंसर से बात करेंगे ही। साफ साफ बात कह दिया करो राबिया। यकीन करो कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमारा अंसर से नवाल के मुतल्लिक कोई बात करने का इरादा है। मम्मी ने जल्दी जल्दी सफाई पेश की। माँ बाप तो हैं नहीं इसके, किसी न किसी को तो बात करनी ही होगी, वो बोली। मगर हम ये बात नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें क्या फ़िक्र, इतना तो आना जाना है उसका यहाँ। तुम नवाल के मुतल्लिक इससे बात नहीं करोगी तो नवाल खुद इससे कर लेगी। खाला जान ने तल्खी से कहा। क्या तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो? मेरी बेटी तो इतनी मासूम और सीधी है कि वो तो अंसर के सामने जाती भी नहीं। मम्मी की आवाज़ पर आ गई। बस सारी डांट डपट उनकी मेरे लिए ही है। ये ना हुआ कि खाला इतनी बड़ी बात कह गई हैं तो 2-4 करारी करारी उन्हें भी सुना डालती। उल्टा यहाँ से खा पी कर सैर होकर और बातें सुनाकर मज़े से चली गई। और मम्मी इनके जाने के बाद आंसू बहाने बैठ गई थी। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था रोने को, लेकिन मैंने खुद पर बहुत जब्त किया। पापा ऑफिस से आए तो मम्मी ने फ़ौरन ही इन्हें सारी कथा सुना डाली। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अंसर का इस तरह रोज़ रोज़ आना ठीक नहीं है, इसे मना कर दो। ख़ानदान वालों को बातें बनाने का मौका मिलता है, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। पापा ने कहा, उसके आने में बुराई क्या है? वो हमारे घर से चला ना गया होता तो आज तक हमारे साथ ही रह रहा होता ना। मेरा बेटा है वो, मैंने उसे पाला है। वो हमारी तरफ आता है तो किसी को क्यों तकलीफ़ होती है? जाता तो वो सभी के घर है। मेरी नवाल तो इससे मिलती भी नहीं है, और ये बाकी सब लड़कियाँ उसके साथ घूमती फिरती भी हैं। फिर भी बात होती है तो मेरी मासूम सी बेटी पर। तो ये बात कह देनी थी अपनी बहन के मुंह पर। मुझे क्या सुना रही हो? पापा का मूड ऑफ हो गया। ठीक है, मेरी बेटी की किस्मत में जो होगा उसे मिल जाएगा। आज अंसर आए तो मैं उससे सुंदस के मुतल्लिक बात करती हूँ, मम्मी ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है उससे किसी के मुतल्लिक बात करने की। हमने किसी और की बेटियों का ठेका नहीं लिया हुआ। तुम सिर्फ अपनी नवाल की फ़िक्र करो। अंसर के लिए तो तुम्हारा शौक़ पूरा हो गया है ना। अब इन रिश्तों के बारे में सोचो जो इससे ज़्यादा बेहतर हैं। इससे बेहतर तो कोई नहीं है, मम्मी ने आह भरी। फिर वही मुर्गे की एक टांग। मैं अब अंसर का नाम अपनी बेटी के नाम के साथ ना सुनूं। वो जो एएसपी साजिद रिजवी का रिश्ता है, इन्हें हाँ कर दो बस, पापा ने हतमी अंदाज में कहा। ऐसे बिल्कुल अचानक हाँ कैसे कह दूं इन्हें? ज़रा सोचने समझने की मोहलत तो दे। मम्मी के हाथ पांव फूल गए। मैंने सोच लिया है, तुम इस सिलसिले में ज़्यादा जहमत मत करो। सारा दिन मुख्तलिफ औकात में मम्मी और पापा की बहस जारी रही। मम्मी के ख्याल में ये बिल्कुल अच्छा रिश्ता नहीं है। पुलिस वालों पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है और इसका असर फैमिली लाइफ पर कभी अच्छा नहीं पड़ता। जबकि पापा का ख्याल है कि मम्मी ख्वाह बहस पर आए बहस कर रही हैं। और मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि कोई है जो मुझसे मेरी ज़िंदगी के अहम फैसले के मुतल्लिक पूछे, ये जानने की कोशिश करे कि मैं क्या चाहती हूँ। मगर मुझे यकीन है कि इस बात से किसी को भी दिलचस्पी नहीं होगी कि मैं ज़िंदगी में क्या चाहती हूँ। बस अचानक किसी वक्त मेरे ऊपर एक फ़ैसला मुसल्लत कर दिया जाएगा। 28 फरवरी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अभी मम्मी और पापा ने मुझसे कहा तो नहीं है, मगर इतनी बच्ची तो मैं हूँ नहीं कि कुछ समझ ही ना सकूँ। आज सुबह से मम्मी मसरूफ़ थीं, उस वक्त से मेरे दिल में शकूक व शुबहात सर उठाने लगे थे, मगर मैंने कुछ पूछा नहीं। मुझे भी ज़िद थी कि अगर मुझे कोई अपने मुंह से नहीं बताएगा तो मैं भी नहीं पूछूंगी। शाम तक तमाम सूरत हाल वाज़िया हो गई। जब मम्मी मेरे कमरे में आई, नवाल चंदा मीठे मीठे लहजे में मुझे पुकारा गया। जी मम्मी, क्या करूं? प्यार भरे लहजे में मुझे कोई मुखातिब करे तो मैं भी इस पर जी जान से निसार हो जाती हूँ। बेटा, अच्छे से कपड़े पहनकर अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ, इन्होंने कहा। मम्मी, शॉपिंग पर जाना है क्या? मैंने अपने अंदाज में तमाम तर मासूमियत समोते हुए पूछा। नहीं गुड़िया, कुछ मेहमान आ रहे हैं इफ्तारी पर, मम्मी मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली। तो फिर मैं इफ्तारी अपने कमरे में ही करूँगी। पता नहीं आप किस किस को बुला लेती हैं इफ्तारी पर, मैंने बेजारी से कहा। तुम बहुत बदतमीज़ होती जा रही हो, उठो फ़ौरन तैयार हो जाओ, मम्मी ने वापस अपने शाही मिजाज में आते हुए कहा था। मुझे पता था कि अंसर भी लाउंज में मौजूद था। पता नहीं क्यों, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि अंसर भी मेरे लिए इसी तरह महसूस करता है जैसे मैं उसके लिए। लेकिन ऐसा है तो वो कहता क्यों नहीं है? मुझे इल्म है कि ये महज मेरी खुशफहमी है, मगर मेरे लिए तो इतनी खुशी भी बहुत है। कभी कभार मुझे लगता है जैसे मैं कोई बहुत दिलचस्प जगह पजल खेल रही हूँ। कभी खेलते हुए रोती हूँ, कभी हंसती हूँ, फिर भी इस उम्मीद पर खेलते जाती हूँ कि शायद इसके टुकड़े जोड़कर मैं कहानी मुकम्मल कर सकूँ। मुझे नहीं खबर कि अंसर मेरे लिए क्या महसूस करता है, फिर भी मैं समझती हूँ कि इसे मुझसे मोहब्बत है। वो हमेशा की तरह मुझे तंग कर रहा है और कुछ नहीं।
اسی لیے آج میں نے اسے تنگ کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ ممی نے اس پولیسنے کو افطاری پر بلایا ہوگا، اور یہ بھی مجھے پتا تھا کہ اگر انصر اب تک واپس نہیں گیا تھا تو وہ افطاری ہمارے ساتھ ہی کرے گا، اس لیے میں خوب اہتمام سے تیار ہوئی۔ آج میرا فیض کے اس شعر کو آزمانے کا موڈ تھا۔ امتحان جب بھی ہو منظور جگر داروں کا، محفل یار میں ہمراہ و رکیباں چلیے۔ ویسے جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھ پر انصر کے ہمراہ رکیباں چلنے کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ خیر، میں نے کاسنی نیٹ کی قمیض اور کاسنی شرارے پر نیٹ کا لمبا سا دوپٹہ لیا، بالوں کو جیل لگا کر پیچھے بینڈ میں باندھا اور لائٹ سا میک اپ کر کے اپنے کمرے سے برآمد ہوئی۔ مہمان آ چکے تھے اور حسب توقع اس پولیس سمیت اس کے تمام گھر والے بھی موجود تھے۔ ڈرائنگ روم میں پہنچی تو قبل اس کے کہ میں انصر کو جلاتی، میں خود ہی جل کر کباب ہو گئی۔ وہ بہت مزے سے ساجد رضوی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ آج یہ محسوس کر لے گا کہ تنگ کرتے کرتے وہ مجھے کھو دینے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید افطاری کے بعد وہ میرے پاس آئے گا اور مجھ سے کہہ دے گا کہ نوال، میں تو تمہیں تنگ کر رہا تھا کہ تم پہلے کی طرح مجھ سے لڑو جھگڑو، مجھ پر چلاؤ، مگر تم تو بالکل خاموشی کے ساتھ میری زندگی سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت خطرناک حد تک تیز ہو گئی جب افطاری کے بعد وہ میری طرف آیا۔ میں اس وقت تنگ آ کر لاؤنج میں آ گئی تھی، باقی سب ڈرائنگ روم میں تھے۔ میں ایک ٹک ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر میری تمام تر حسیات انصر کی طرف مرکوز تھیں۔ پھر وہ مجھ سے تھوڑی دور صوفے پر بیٹھ گیا اور فون اپنے قریب کھسکا لیا۔ نمبر ڈائل کرنے کی تھوڑی دیر بعد اس کی آواز آئی۔ ہاں سندس، میں نے اسی سلسلے میں معذرت کرنی تھی، مجھے ممی نے افطاری کے لیے روک لیا تھا، ورنہ میں ضرور آتا۔ چلو کل سہی، مجھے پتا ہے کہ تم نے میرا انتظار کیا ہوگا، مگر آل رائٹ، میں پینلٹی دینے کے لیے تیار ہوں، تم بتاؤ کیا پینلٹی دوں؟ مناج میں افطاری اور ڈنر، ٹھیک ہے، اچھا پھر کل میں 5:15 بجے تک آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، اوکے۔ اس نے فون رکھ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سگریٹ سلگھا لیا۔ مجھ جیسی احمق لڑکی بھی کوئی ہوگی؟ کس بنیاد پر میں سوچ رہی تھی کہ انصر کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ سندس سے ایسے بات کر سکتا ہے، مگر مجھ سے اس نے کبھی اس طرح بات نہیں کی۔ وہ سندس سے محبت کرتا ہے اور میں محض اپنے دل کی تسلی کے لیے کیا کچھ کر لیتی ہوں۔ میں نے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے سوچا، نوال، ایش ٹرے کا پتہ ہے کہاں ہے؟ اس کی بات سے میں چونکی اور اپنے قریب رکھی ایش ٹرے خاموشی سے اس کی طرف سرکا دی۔ آج اچھی لگ رہی ہو، خاص طور پر تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے یوں کہا جیسے کوئی رسمی بات کہہ کر فرض پورا کر رہا ہو۔ میں نے ایک نظر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر ٹی وی پر نظریں جما کر بولی، ناخن مصنوعی ہیں۔ تب ہی انصر نے ہولے سے تبصرہ کیا، پھر بولا، ویسے تمہاری آنکھیں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ ظاہر ہے میں نے میک اپ اتنی محنت سے کیا تھا، آنکھیں تو خوبصورت لگنی ہی تھیں، سو میں نے کہہ دیا، میک اپ کا کمال ہے، اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آگ تو مجھے بہت لگی تھی اس کی باتیں سن کر۔ ابھی سندس کو مناج میں ڈنر کروا رہا تھا اور ابھی میری آنکھوں کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ کتنی مطمئن تھی میں، اس کے آنے سے پہلے آرام سے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا یہ نہ ہی آتا اور میں اطمینان کے ساتھ کسی سے شادی کر کے اس کے بچے پالنے میں زندگی گزار دیتی۔ وہ جب ہمارے گھر سے گیا تھا تو مجھے ممی اور پاپا کی تمام محبت مل گئی تھی، میرے اندر اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اسکول اور پھر کالج کی ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیا تھا۔ خاندان بھر میں بھی سب سے تیز اور شوخ لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ تبھی تو خالہ بھی یہ بات سنا گئی تھی کہ نوال خود ہی انصر سے بات کر لے گی، اور اب جب وہ آیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے خول میں بند ہوئی جا رہی ہوں۔ 3 مارچ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ممی میرے پاس سے اٹھ کر گئی ہیں۔ وہ مجھے اپنا نادر شاہی حکم سنانے آئی تھی کہ میرے لیے ساجد رضوی کا پروپوزل قبول کر لیا گیا ہے اور ان لوگوں کو عید کے دن اس بات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ مجھے پتا تھا کہ ایک دن میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، اس یک طرفہ حماقت کا نتیجہ۔ میرا خیال تھا کہ مجھے خود پر قابو رکھنا آ گیا ہے، لیکن ادھر ممی نے مجھ سے بات کی اور ادھر میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ممی کو پتہ نہیں کیسے مجھ پر پیار آ گیا، مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کیا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت دل پر جبر کر کے انہوں نے اس پالیسی کی تعریفیں کی ہوں گی میرے سامنے، مگر بہرحال انہوں نے ڈھیر ساری تعریفیں کی اس کی۔ میرا شدت سے دل چاہ رہا ہے کہ انصر کی آواز سنوں۔ جب ممی اور پاپا سو جائیں گے تو میں اسے فون کروں گی، وہ ہیلو کہے گا اور میں فون بند کر دوں گی، اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح میں تقریباً ہر روز ہی اس کی آواز سنتی ہوں۔ میرا پاگل پن ہے اور کیا ہے۔ 5 مارچ، عید جیسے جیسے قریب آ رہی ہے میرا دل بجھتا جا رہا ہے۔ میں ممی سے انکار کرنا چاہتی ہوں، مگر کس برتے پر انکار کروں؟ میرے نصیب ہی میں یہی لکھا ہے کہ ساری زندگی جلتے کٹتے گزار دوں۔ پہلے انصر کے ہونے کی وجہ سے جلتی کٹتی رہتی تھی، اور اب اس کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ عجیب زندگی ہے۔ سوچتی ہوں کہ انصر کو کیسے اپنے دل سے نکال کر ساجد رضوی کو اس کی جگہ دوں گی۔ 8 مارچ،
گھر میں زور و شور سے عید کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر میرا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ممی گھر کی اتنی زیادہ صفائی کروا رہی ہیں کہ لگتا ہے فرش اور دیواریں گر جائیں گی۔ آج خالہ بھی آئی تھی، پھر وہی راگ الاپ رہی تھی کہ ممی انصر سے ضرور بات کریں۔ اچھا کروں گی، ممی نے کہا۔ اب پتہ نہیں صرف جان چھڑانے کے لیے کہا ہے یا ان کا سچ مچ یہی ارادہ ہے۔ واہ ممی، آپ بولتی تو بہت تھی، مگر میرے لیے ذرا بھی اسٹینڈ نہیں لے سکی۔ مگر پھر آپ کا بھی کیا قصور؟ 12 مارچ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج کے واقعات کہاں سے لکھتے شروع کروں۔ آج تو اتنا کچھ ہوا ہے کہ میں لکھنا شروع کروں تو شاید ختم ہی نہ ہوں، مگر نہیں، واقعات اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ختم ہی نہ ہوں۔ پھر میرے محسوسات ایسے ہیں جو بیان سے بھی باہر ہیں۔ خیر، آج توقع تھی کہ آخری روزہ ہوگا۔ میں صبح سے ہی بیزار تھی، عید کی آمد کے خیال سے ہی دل پر لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں میں اتنے بڑے حادثے کو کیسے جھیلوں گی۔ جو کچھ میں نے آج تک اپنے دل کی سب سے نچلی تہوں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، کہیں میری کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے باہر سب کی نگاہوں کے سامنے تو نہیں آ جائے گا۔ یہی سب سوچ کر میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا، اتنا زیادہ کہ مجھ سے اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ بلڈ پریشر بھی شاید کم ہو گیا تھا۔ ممی کا خیال تھا کہ یہ سب روزوں کا اثر تھا۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا تھا کہ میں آج بستر سے پاؤں نہیں اتاروں گی۔ ظاہر ہے ممی کے حکم میں میری محبت اتنی کار فرما نہیں ہوگی جتنا اس تقریب کا خیال ہوگا جو عید کے دن میرے بغیر ادھوری ہوتی۔ آخر ممی اور پاپا کو ساجد رضوی کے گھر والوں کو باقاعدہ ہاں کرنی تھی۔ اپنے کمرے کی تنہائی میں سارا دن روتی رہی۔ ممی نے ایک دو مرتبہ جھانک کر دیکھا۔ جب ممی آتی تھی تو میں دم ساتھ کر پڑی رہتی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی جاتی تھی تو میں پھر سے رونے لگتی تھی۔ یہ میری آزاد زندگی کا آخری دن تھا۔ بے شک باقاعدہ طور پر نہ صحیح، مگر کل میں کسی اور شخص کے ساتھ منسوب ہو رہی تھی اور اس کے بعد مجھے انصر کو بلا دینا تھا۔ یہ احساس کتنا تکلیف دہ تھا کہ مجھے اسے بلانا پڑے گا۔ میں تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ہی بہل جانے والی لڑکی ہوں۔ میرے لیے تو اس کی آواز سن لینا بھی بہت بڑی خوشی تھی، تو کیا اب میں اس کی آواز بھی اپنے اندر جذب نہیں کر سکوں گی؟ روزانہ کا کتنا بے ضرر اور دلچسپ مشغلہ تھا میرا، اسے فون کرنا اور خاموشی سے اس کی آواز سننا۔ بس اب یہ بھی ممکن نہیں رہے گا۔ ممی نے آج مجھے روزہ نہیں رکھنے دیا تھا، اس لیے افطاری کے وقت بھی میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ پھر وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا، اندھیرا گہرا ہوتا گیا، مگر میں نے اپنے کمرے کی بتی نہیں جلائی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر گئے جب گھر میں پیدا ہونے والی افراتفری سے مجھے اندازہ ہوا کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ میں جو چاند رات پر سب کزنز اور فرینڈز کو جمع کر کے خوب ہنگامہ کرتی تھی، آج اپنے کمرے میں آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ ہر چاند رات پر میں سب کو لے کر لبرٹی جاتی تھی اور ہم سب لڑکیاں چوڑیاں پہنا کرتی تھی۔ برسوں سے یہ میرا معمول تھا، تو کیا آج کسی کو بھی میرا خیال نہیں آیا ہوگا؟ کتنے برس بیت گئے کہ میں چاند رات کو سب کو تحفے دیتی ہوں، لڑکیوں کے لیے ڈھیروں چوڑیاں اور مہندی لیتی ہوں۔ کیا کسی نے سوچا ہوگا کہ آج نوال نہیں آئی تو کیا وجہ ہے؟ وہ دکھی تو نہیں؟ مگر نہیں، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوتا۔ لوگ بڑی بڑی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، میری طرح چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے کون بہلتا ہے؟ میں نے سوچا۔ یہ سب باتیں مجھے اور زیادہ دکھی کر رہی تھیں۔ سر کا درد جا ہی نہیں رہا تھا۔ کتنی دیر تک میں نحیف آواز میں نوکرانی کو پکارتی رہی تاکہ وہ سر درد کے لیے دوا لا دے، مگر اس نے میری آواز سنی ہی نہیں۔ میں چپکی ہو گئی۔ اس وقت انصر بے طرح یاد آ رہا تھا۔ کتنی شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اس کی آواز سنوں، مگر مجھے یقین تھا کہ میں اس کی آواز نہیں سن سکوں گی۔ ظاہر ہے وہ گھر پر کب ہوگا؟ وہ سندس یا اندلیب کو لے کر چوڑیاں پہنانے گیا ہوگا۔ لیکن جب بے کلی بہت بڑھ گئی تو میں اٹھی۔ شاید وہ گھر پر ہو، میں فون کروں تو وہ اٹھائے اور میں اس کی آواز سن لوں، میں نے سوچا۔ خلاف معمول لاؤنج میں اندھیرا تھا۔ ہاں، ممی اور پاپا کے کمرے میں بتی جلی ہوئی تھی، کچن میں بھی ہلچل تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اندھیرے میں میرے دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ ابھی میں صوفے پر بیٹھ کر نمبر ڈائل کرنے ہی والی تھی کہ ممی کے کمرے سے ان کی آواز آئی۔ انصر، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میرا فون کے ریسیور پر رکھا ہاتھ وہیں رہ گیا۔ تو وہ یہاں ہے؟ میرا دل پھر بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ جی ممی، اس کی آواز آئی۔ بیٹا، ممی کہتے ہی ہو یا سمجھتے بھی ہو؟ میں نے ذرا جھک کر دیکھا۔ ممی کے کمرے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پاپا کے ہاتھ میں اخبار تھا، لیکن وہ پڑھ نہیں رہے تھے۔ ممی کے سامنے والے صوفے پر انصر بیٹھا ہوا تھا۔ ممی، وہ آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ پلیز، آپ تو یہ سوال مت پوچھیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ ممی نے جھک کر اسے بالوں پر پیار دیا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں تمہیں وہ سب نہیں دے سکی جو مائیں بیٹوں کو دیتی ہیں، مگر تمہارے لیے میری محبت کبھی کم نہیں ہوئی۔ ممی، یہ سب کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں اس گھر سے دور رہ کر میں نے جتنا وقت کاٹا ہے، اس میں مجھے سب شدت سے یاد آئے تھے، مگر ممی، جتنا میں نے آپ کو یاد کیا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں کیا۔ تو بیٹا، میری بات مانو گے؟
آپ حکم دیں، وہ بولا۔ اب میری خواہش ہے کہ میں تمہارا گھر بستا ہوا دیکھ لوں، جو کچھ تمہیں دینے کی خواہش تھی اور دے نہیں سکی وہ سب تمہاری اولاد کو دے دوں۔ انصر نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ ممی اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو میں تیار ہوں۔ ممی کے ہونٹوں پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جہاں میں کہوں گی وہاں شادی کرو گے؟ اس نے سوچنے کی اداکاری کی۔ آپ لڑکی کا نام لیں سندس، انہوں نے کہا۔ کیا؟ اس نے یوں کہا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ سندس تو بہت اچھی لڑکی ہے بیٹا، تم سے محبت کرتی ہے، گھرداری کا سلیقہ ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گی، تمہارا گھر جنت بنا دے گی۔ نہیں ممی، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں بیٹا، میری بات بھی نہیں مانو گے؟ پاپا نے غیر دلچسپی سے ان کی طرف دیکھ کر اخبار سیدھا کر لیا۔ ممی، ایک بات آپ کی مان رہا ہوں، ایک آپ میری مانیں، وہ بولا۔ کیا؟ آپ نے شادی کا کہا ہے، میں نے مان لیا، مگر آپ کا لڑکی کا انتخاب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال تھا کہ آپ یہ نام لیں گی۔ پھر کہاں کرنی ہے شادی؟ مجھے بتاؤ، میں خود جاؤں گی ان لوگوں کے پاس، ممی نے کہا۔ پہلے آپ کہیں کہ آپ صرف میری ممی ہیں، پھر بتاؤں گا، اس نے برسوں پہلے والے لاڈ سے کہا۔ میں صرف اپنے بیٹے کی ممی ہوں اور کسی کی بھی نہیں، میری پہلے ہی کوئی اہمیت نہیں تھی، اب ممی نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ صرف انصر کی ممی ہیں، تو ممی آپ کو پروپوزل لے کر کہیں دور نہیں جانا پڑے گا۔ وہ مدھم آواز میں اس طرح بولا کہ پھر بھی سب اس کی بات سن لیں۔ بس یہی ساتھ والے صوفے تک پاپا کے پاس جانا ہوگا۔ کیا؟ اب کے بچھو نے ممی کو ڈنک مارا تھا، پاپا کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا، اور میں تو ظاہر ہے خوشی سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے اپنی خوشی کی چیخ روکی تھی۔ آہستہ سے اٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ ممی اپنے فیصلے میں ترمیم سنانے آئی ہوں گی۔ یس، میں نے تکیے میں منہ گھسا کر کہا۔ کیا صبح سے مردوں کی طرح بستر میں گھسی ہوئی ہو؟ اب اٹھ بھی چکو، چاند رات کا سارا حسن غارت کر دیا ہے تم نے۔ انصر، میں اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ اس نے بتی جلا دی تھی۔ یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ لال انگارہ ہو رہی ہیں، بالکل روتی رہی ہو کیا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ میں کیوں روتی بھلا؟ میں نے بے رخی سے کہا۔ ظاہر ہے اب تو میں نخرے دکھا سکتی تھی، میرا خیال تھا کہ تم اتنا کچھ ہو جانے کے بعد جنگلی بلی کی طرح پنجے نکال کر مجھ پر جھپٹ پڑو گی، مگر تم تو وہی پرانی والی نوال ہو، روتی بسورتی ہوئی۔ وہ میرے بیڈ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ میں انسان ہوں، جنگلی بلی نہیں، اور میں جو روئی ہوں تو تمہارے لیے نہیں روئی، ابھی میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا، میرے سر میں درد تھا اس لیے روئی تھی، میں نے بظاہر بے رخی سے کہا۔ اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ، اٹھو چلو چوڑیاں پہناؤں تمہیں، وہ بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ میرے سر پر کیوں سوار ہو رہے ہو؟ اٹھتی ہو یا زبردستی اٹھاؤں؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ مجھے لگتا ہے انصر کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو، بلکہ خوش فہمی اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ ہوگا۔ میں نے پھر بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ خوش فہمی؟ وہ خاصا زور دے کر بولا، پھر قدر توقف سے کہنے لگا۔ ایک بات تو بتاؤ، کسی کی باتیں چھپ کر سننا کیسی بات ہوتی ہے؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی پچھلے دنوں سارا دن میں یہی کام تو کرتی رہتی تھی۔ ہوتی تو بہت بری بات ہے، مگر کبھی کبھی جائز بھی ہوتی ہے، صرف کچھ مخصوص حالات میں، اور صرف کچھ مخصوص حالات میں کسی کی ڈائری پڑھ لینا کیسی بات ہوتی ہے؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ڈائری؟ پھر اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میری ڈائری؟ تم میری ڈائری پڑھتے رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی ڈائری پڑھتے ہوئے؟ وہ سب میں نے بالکل جھوٹ لکھا تھا، میں اصل میں وہ سب نہیں سوچتی، وہ بالکل بکواس تھا۔ بکواس ہی صحیح، مگر اب تو سب بکواس حقیقت میں بدلنے لگی ہے، بہت جلد۔ اس نے مجھے چھیڑا، مگر میں چپ رہی۔ سانپ کیوں سونگھ گیا ہے تمہیں؟ ایک دن اچانک تمہارے ہاتھ میری ڈائری لگی اور تم نے وہ پڑھ لی، پھر مجھ پر ترس کھا لیا کہ یہ بیچاری تو بہت بری طرح میری محبت میں گرفتار ہے، اس لیے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی سے شادی کر لی جائے۔ میں نے تلخی سے کہا۔ تم ابھی تک وہی پہلے والی احمق اور ناقص العقل مخلوق ہو، وہ بولا۔ مجھے پتا تھا کہ تم بچپن سے ڈائری لکھنے کے مرض میں گرفتار ہو۔ پاپا نے کوشش تو کی تھی کہ وہ مجھے بھی اس مرض میں گرفتار کروا سکیں، لیکن میں بچ ہی گیا۔ تب بھی میرا سب سے دلچسپ مشغلہ یہی ہوتا تھا کہ چپکے سے تمہاری ڈائری پڑھی جائے۔ اب اتنے برسوں کے وقفے کے بعد میں نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے تم میں اب کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور اسی چکر میں نے تمہاری ڈائری پڑھی، اور یہ کام میں نے خاصی باقاعدگی سے کیا ہے۔ اچانک ایک دن ڈائری خود بخود میرے ہاتھ نہیں لگ گئی تھی، بلکہ میں وقتاً فوقتاً اسے تمہاری دراز سے نکال کر پڑھتا رہا تھا۔ وہ ہنسا۔ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، کسی کی ڈائری پڑھنا یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، تم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو رپورٹ کر سکتی ہو، اس نے مزے سے کہا۔ جب تمہیں سب خبر تھی تو تم نے منہ سے کچھ کہا کیوں نہیں تھا؟ میں نے شکوہ کیا۔ میں آسمان کو رنگ بدلتے دیکھ رہا تھا اور انجوائے کر رہا تھا۔ تمہارے لیے میں نے یہ سرپرائز چاند رات کے لیے ہی رکھا ہوا تھا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں ان رشتہ داروں کی باتوں میں آ گیا ہوں؟ ایسا ہو سکتا تھا، میں ان کی نیتوں اور ان کی ذہنیت کو نہیں جانتا تھا کیا؟
باتیں تو سندر سے بہت میٹھی میٹھی ہوتی تھیں۔ مناج میں اسے ڈنر کرانے جاتے تھے۔ میں نے ایک اور حملہ کیا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ تمہیں تنگ کر رہا تھا نا؟ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیسے ری ایکٹ کرو گی، ورنہ سندس نے مجھے افطاری پر بلا رکھا تھا اور میں نہیں گیا۔ اگلے دن میں نے اسے مناج میں ڈنر کروانے کو کہا اور کام کا بہانہ کر کے وہاں نہیں گیا۔ مناج کا ذکر تو تمہیں تنگ کرنے کو کیا تھا، ویسے تمہاری کالز نہیں بھول سکتا میں، صرف میری آواز سننے کے لیے اتنا تردد۔ میرے گال بالکل سرخ ہو گئے۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تم سے دور رہ کر تمہیں ہر پل یاد کیا تھا نوال، تمہاری جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ اگر تم بھی خاندان کی باقی لڑکیوں والی حرکتیں شروع کر دیتی تو مجھے بہت افسوس ہوتا، مگر شکر ہے کہ تم نے وہ سب نہیں کیا۔ میرے دل میں تم ہی تھی، لیکن واپس آ کر میں تمہیں دیکھنا اور پرکھنا چاہتا تھا، فوری طور پر میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم ایسی نہ ہوتی جیسی ہو تو میں یقیناً اپنا فیصلہ بدل دیتا۔ میں ہنس پڑی۔ اب سر کا درد بہتر ہو تو لبرٹی چلیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں میں اب بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ اس وقت میں دونوں کلائیوں میں ڈیروں چوڑیاں چڑھائے یہ سطریں لکھ رہی ہوں اور لاؤنج سے ممی پاپا اور انصر کے مشترکہ قہقہوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں جلدی میں ہوں، ورنہ لبرٹی جانے کا قصہ بھی ضرور لکھتی، مگر کیا کروں، مجھے بھی لاؤنج میں جا کر ان قہقہوں میں شریک ہونا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔